وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ بات تجھے وہ خود بتائے گا۔ عجیب شخص ہے وہ، ہر بات راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں عجیب تو ہے، لیکن عجیب کے ساتھ شریف بھی ہے۔ آصف صدیقی مسلسل اس کی وکالت کیے جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو پہنچ جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس پلٹ رہا تھا کہ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تب وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے تانیہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت تو تھی؟ تانیہ نے آصف صدیقی کی کال کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں خیریت تھی، کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملنے سے پہلے نہ وہ اپنا نام بتانا چاہتا ہے اور نہ کام۔ محسن راؤ نے تانیہ کو بتایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ تانیہ نے پوچھا۔ شام کو ملاقات کا وعدہ کر لیا ہے۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، تانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں گارڈ کے بغیر مت جائیے گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آصف اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ محسن راؤ نے تانیہ کو اطمینان دلایا۔ شام کو محسن راؤ آصف صدیقی کے رائل پارک والے دفتر میں پہنچ گیا۔ یہ فلم ڈسٹریبیوشن کا دفتر تھا۔ جب وہ دفتر میں داخل ہوا تو آصف صدیقی کسی شخص سے کاروباری گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر محسن راؤ کا استقبال کیا۔ سامنے بیٹھے شخص سے اس کا تعارف کرایا۔ محسن راؤ نے اس شخص کو غور سے دیکھا لیکن پہچان نہ پایا۔ جی فرمائیے، محسن راؤ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے کہ وہ شخص جواب دیتا، آصف صدیقی فوراً بولا۔ محسن جو تم سے ملنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں، وہ شخص اندر بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اندر والے خاص کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اندر جا کر مل لو۔ محسن راؤ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس نے بند دروازہ آہستہ سے کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور محسن راؤ کی طرف تیزی سے لپکا۔ محسن راؤ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنے کوٹ کی جیب سے فوراً ریوالور نکال لیا اور اس کی طرف تانتے ہوئے بولا، جہاں سے اٹھے ہو وہیں فوراً بیٹھ جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ شخص وہیں رک گیا۔ تبھی آصف صدیقی اندر داخل ہوا اور اندر کی صورتحال دیکھ کر چیخا، ارے محسن یہ کیا کر رہے ہو؟ آصف تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے، کیا تم اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، میں نے تمہیں بتایا تو تھا، یہ ازدے کی اولاد ہے، کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا؟ محسن راؤ نے ریوالور بدستور اس پر تانا ہوا تھا۔ یہ مجھے دیکھتے ہی سانپ کی طرح لپکا تھا، میں اگر ریوالور نہ نکالتا تو یہ اب تک میرا کام تمام کر چکا ہوتا۔ وہ شخص بڑا اطمینان سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہ تھی۔ محسن یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ ریوالور فوراً جیب میں رکھو، میں نے تمہیں بلایا تو کچھ سوچ کر ہی بلایا ہوگا۔ آصف صدیقی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اس سانپ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ محسن راؤ بھی غصے سے بولا، میں نے منع کیا تھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بولا، اگر آپ کو میرا نام معلوم ہو جاتا تو آپ ہرگز مجھ سے ملنے نہ آتے۔ اعتبار راؤ، اب تمہارے باپ نے کون سا جال پھینکنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ محسن راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا، مجھے ابا جی نے نہیں بھیجا، مجھے تو ان کی صورت سے بھی نفرت ہے۔ ایسی بات کہہ کر میرا دل نہ دکھاؤ۔ اعتبار راؤ نے بڑے سچے لہجے میں کہا، میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ محسن راؤ شک و شبہ میں مبتلا تھا۔ میں کب تم سے اعتبار کرنے کو کہہ رہا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اطمینان سے بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو۔ اعتبار راؤ نے کہا، تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ محسن نے پوچھا۔ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اعتبار راؤ نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر دکھائے۔ میری تلاشی لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ ہاں میں تمہاری تلاشی ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر محسن راؤ آگے بڑھا اور اس نے سیدھے ہاتھ سے اس پر ریوالور تانے رکھا اور بائیں ہاتھ سے اچھی طرح اس کے کپڑوں اور جسم کو کھنگال ڈالا۔ اعتبار راؤ واقعی سچا تھا، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ تب محسن راؤ نے ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ہاں اعتبار راؤ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کمرے کی فضا بہتر ہوتی دیکھ کر آصف صدیقی یہ کہہ کر باہر نکل گیا، اچھا تم لوگ بات کرو، میں باہر چلتا ہوں۔ آصف صدیقی کے باہر جانے کے بعد اعتبار راؤ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور محسن راؤ کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت موجزن تھی۔ محسن راؤ میرے بھائی، میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بلا کر وہ بولا، کس بات کی معافی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ محسن راؤ نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرے باپ نے بہت کچھ کیا ہے، اسی کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس نے میرے قتل کی سازش کی، اس نے میرے باپ کو قتل کیا، آخر میں کس کس بات کو معاف کروں؟ محسن راؤ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تایا کو ابا نے قتل کیا، لیکن انہوں نے تو خودکشی کی تھی۔ میرے بابا کو بھلا خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا پاکیزہ نفس انسان بھلا خودکشی کیوں کرے گا؟ انہیں مارا گیا اور انہیں مارنے والا تمہارا باپ تھا۔ ہمارے گھر کا پرانا ملازم عبدل اس راز سے کسی حد تک واقف تھا، لہٰذا اس سے بھی بیوی کے ساتھ ختم کروا دیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی گواہ ہی نہ رہے۔ محسن راؤ نے بتایا، خدا کی قسم میں اس بات سے واقف نہیں۔ اعتبار راؤ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ابھی حال ہی میں نے اپنا ایک آدمی ساون پور بھیجا تھا، تمہارے باپ کے نام ایک خط دیا تھا۔
उस आदमी का जो हश्र किया गया, क्या तुम इससे भी वाकिफ नहीं हो? मोहसिन राव ने से फिर घेरा। बस इतना जानता हूँ कि कोई शख्स तुम्हारा खत लेकर सावनपुर गया था। उस आदमी के साथ क्या किया गया ये मैं नहीं जानता। क्या तुम सावनपुर में नहीं रहते? नहीं, मुझे तो सावनपुर छोड़े हुए एक अरसा हो गया। मैं पहला फर्द था जिसने अब्बा से जायदाद की तकसीम की बात की। उन्होंने जायदाद तकसीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे इतनी रकम फराहम कर दी कि मैंने लाहौर आकर एक सिनेमा खरीद लिया और साथ ही एक छोटा सा तकसीम का दफ्तर खोल लिया। इसी सिलसिले में आसिफ सिद्दीकी से मुलाकात हुई। फिर ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। जब मुझे सावनपुर की हवेली से ये खबर मिली कि तुम लौट आए हो, तो मैं तुमसे मिलने का सोचता रहा। इसे इत्तफाक ही कहना चाहिए कि आसिफ सिद्दीकी तुम्हारा बचपन का दोस्त निकला है और मेरे बार बार के इसरार पर बुलाकर वो तुमसे मुलाकात कराने पर राजी हो गया। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मैं समनाबाद में रहता हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे तो दूर की बात है, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। एतबार राव ने इंकशाफ किया। अरे क्यों? मेरे अब्बा कारोबारी शादी के कायल हैं। लड़की बेशक जैसी मर्जी हो, लेकिन साहिब जायदाद होना चाहिए। मैं ऐसी शादी पर राजी ना हुआ, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। अलबत्ता आफ्ताब भाई इकबाल की शादियां हो चुकी हैं। दोनों जमींदार घरानों की जाहिल औरतें हैं। मेरा तो इस हवेली में दम घुटने लगा था। हर वक्त मार धाड़ की बातें, उसको उखाड़ उसको पिछाड़, छल फरेब, हर वक्त जमीनें बढ़ाने, पैसा इकट्ठा करने की आवाज़। मोहसिन, मैं शुरू से ही मुख्तलिफ मिजाज का इंसान रहा हूँ। अब बार दोनों भाई मुझे हर वक्त ताने देते रहते थे, ये तो जमींदार लगता ही नहीं, जमींदार से ज्यादा मजारा लगता है। मोहसिन, मैं पूछता हूँ, क्या जमींदारी सिर्फ जुल्म और दहशत का नाम है? पता नहीं लोग किसी को दुख पहुंचाकर किस तरह खुश रह लेते हैं। देख लो, मिसाल तो तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हारे अब्बा ने हमें कौन सा घाव नहीं लगाया, फिर भी खुश है। आज तक इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, मैं इन्हें रात रात भर हवेली के चक्कर काटता हुआ देखता रहा। बाज औक़ात इन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। फिर आफ्ताब भाई और इकबाल में एक सर्द जंग जारी है। उधर अब्बा चालाक लोमड़ी बने हुए हैं। वो अपने जीते जी जायदाद तकसीम करना नहीं चाहते और इनके मरने के दूर तक आसार नहीं। दोनों भाइयों को हर माह बंदी लगी रकम मिलती है। दोनों भाई अब अब्बा के दस्त नगर नहीं रहना चाहते। वो खुद मुख्तार होना चाहते हैं और अब्बा जमीन जायदाद तकसीम करके अपने हाथ कटवाना नहीं चाहते। लेकिन आखिर कब तक? क्या तुम अपने हिस्से की जमीनों से दस्तबरदार हो चले हो? क्या तुम अपने हिस्से की जमीनों से दस्तबरदार हो चुके हो? नहीं, हरगिज नहीं। वैसे मैं तनहा आदमी हूँ, अब भी मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए बहुत है। एतबार राव, ये तो तुम मेरे बाबा की तरह बातें कर रहे हो। मोहसिन राव ने हैरत का इजहार किया। मोहसिन, मैं तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद करता था। वो मेरे आइडियल थे। वो जब भी सावनपुर आते, बस मैं ही इनके आगे पीछे होता था। यह जानकर मुझे शदीद सदमा पहुंचा कि वो मेरे अब्बा के हाथों कत्ल हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे किस अंदाज में तज़ियत करूं। मेरे नीच बाप ने तुम्हारे सामने मेरी गर्दन झुका दी है। उस दिन एतबार राव जितनी देर बैठा रहा, बस उसी तरह की बातें करता रहा। मोहसिन राव इसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहता था। उसने इसके बारे में तहकीक की तो उसकी हर बात हरफ बहरफ सच साबित हुई। हवेली छोड़े हुए से वाकई काफी अरसा हो चुका था। उसने लक्ष्मी चौक में एक सिनेमा खरीद लिया था, एक छोटा सा तकसीम कार अदारा खोल लिया था। ये दोनों बातें सही थी। इसकी रिहाइश समनाबाद में थी और वहां वो एक मुलाजिम के साथ रहता था। कोठी और टेलीफोन का नंबर दोनों मोहसिन राव के पास थे। आसिफ सिद्दीकी ने इसकी शराफत के गुण गाए थे। अंकल अमर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते थे। उन्होंने भी इसके मुख्तलिफ होने की गवाही दी थी। घर का भेदी लंका ढाने निकला तो ये कोई ताजुब खैज बात ना थी। शरीफों के यहाँ नेक और नेकों के यहाँ बद पैदा होते रहे। अल्लाह जब चाहता है फिरौनों के यहाँ मूसा की परवरिश करा देता है। तानिया बहराम नगर जाने के लिए बेचैन थी। उसने नादरा के लिए ढेरों तोहफे खरीद लिए थे। इन 2 दिनों में कई मरतबा से फ़ोन पर बात कर ली थी। उसे बता भी दिया था कि वो कब बहराम नगर पहुंचेगी। नादरा को ख्याल आया कि क्योंकि मोहसिन राव ने कभी लाहौर से बहराम नगर का सफ़र नहीं किया है, इसलिए उसे वहां तक पहुंचने में ज़रूर दिक्कत होगी। उसकी आसानी के पेश नज़र नादरा ने अपनी जीप भेज दी थी। इस तरह वो नादरा की जीप की रहनुमाई में बआसानी बहराम नगर पहुंच गए थे। जब दोनों गाड़ियां गड़ी बहराम नगर के गेट से अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की में खड़ी थी। उसकी बेकरारी का अजीब आलम था। वो कई मरतबा खिड़की के चक्कर काट चुकी थी। मोहसिन राव जब राजमदारी की कैद से निकलकर पहली मरतबा गड़ी बहराम नगर पहुंचा तो तब भी नादरा की बेकरारी का यही आलम था। वो रात इसने आंखों में गुजारी थी। ये रात भी उसने आंखों में गुजारी थी। बरसों पहले की मुलाकात का एक एक मंजर इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह गुजर रहा था। वो इस दिन इससे रुखसत होकर लाहौर जाने वाला था। उसने कहा था कि वो जाते ही अपने वालिदैन को लेकर यहाँ आएगा, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई। उसके दिल में ऐसा तूफान उठा जो उठता ही चला गया और एक तवील अरसे तक जारी रहा। आज मोहसिन फिर आ रहा था। उसने अपना बरसों पुराना वादा पूरा कर दिया था। अगरचे इसके वालिदैन न रहे थे, लेकिन हम घर में जो था वो उसे लेकर गड़ी बहराम नगर पहुंच चुका था।
वो गाड़ियां देखते ही ऊपर की मंजिल से फौरन नीचे आ गई और गड़ी के दरवाजे पर उसने तानिया और मोहसिन राव का इस्तकबाल किया। मोहसिन और नादरा की इस घड़ी पर यह दूसरी मुलाकात थी। इस दूसरी मुलाकात पर पहली मुलाकात की एक एक बात दोनों को याद आ रही थी। नादरा के साथ इस्तकबाल करने वालों में हदायतुल्लाह भी था। मोहसिन राव को देखकर उसने बहुत अदब से झुककर सलाम किया और नजरें नीची करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मोहसिन राव की इस पर नजर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया, अगरचा गुजरे हुए वक्त ने इसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। हदायतुल्लाह कैसे हो? मोहसिन राव ने इससे मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। साहब जी, साहब जी, आपको मेरा नाम भी याद है? मैं किस कदर खुशनसीब इंसान हूँ। हदायतुल्लाह वाकई खुशनसीब इंसान था। वो एक ज़माने में नादरा का ड्राइवर था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, नादरा के एतमाद का आदमी था। लिहाजा जब राजा साहब का इंतकाल हुआ तो उसने गढ़ी की देखभाल के लिए उसे निगरान मुकर्रर कर दिया। वो एक तरह से इसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी था। इससे वक्त लिए बगैर कोई नादरा से नहीं मिल सकता था। लेकिन मोहसिन का मामला दूसरा था। उससे मिलने के लिए वो खुद उसके कमरे में पहुंच गई थी। दोपहर का पुरतकल्लुफ खाना खाकर मोहसिन राव कुछ देर आराम की खातिर लेट गया था। शाम के वक्त जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने समझा कि तानिया होगी। उसने बेड पर लेटे ही लेटे आवाज लगाई, आ जाओ भाई, कौन है? जब दरवाजा खुला तो सबसे पहले उसे ट्रे नजर आई, फिर जिन हाथों में ट्रे थी वो नजर आए। मोहसिन राव फौरन बेड से उठकर इसके नजदीक पहुंच गया। अरे नादरा, आपने क्यों जहमत की? मेरा जी चाह कि अपने हाथों से तुम्हें चाय पिलाऊं। नादरा दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई। तानिया कहाँ है? मोहसिन राव ने पूछा। मैंने इसकी कंपनी के लिए अपने स्कूल की 2 टीचरों को बुला लिया था। वो उनके साथ बैतबाजी में मगन है। क्या उसे बुलवाऊं? नादरा ने पूछा। बेवकूफ़ हुई हो, उसे उधर ही लगा रहने दो। मोहसिन राव ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो वो उसकी नज़रों की ताब नालाज की। उसने फौरन नजरें आखिर हमें भी तो बात करने का वक्त चाहिए। वो हंसा। इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास, नादरा ने साफ कोई से कहा। लाओ चाय की ट्रे मुझे दो, मैं बनाऊं तुम्हारे लिए चाय। जी नहीं शुक्रिया, मैं मर्दों के हाथों की बनी हुई चाय नहीं पीती। नादरा ने उसे अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से देखा और टिकोजी हटाकर केतली से चाय निकालने लगी। उसके होंठों पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। मोहसिन को उसकी यादा बहुत अच्छी लगी। उसने केतली वाला हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मिस कदर प्यारी क्यों हो? अरे अरे, हाथ छोड़े, चाय गिर जाएगी। गिर जाने दो प्लीज मोहसिन, नादरा ने इल्तजा की। तब मोहसिन ने इसका हाथ छोड़ दिया। नादरा ने चाय का कप इसके सामने रखा, फिर पुरतशवीश लहजे में बोली, मोहसिन तुम जंगल में कहाँ गुम हो गए थे? हाँ नादरा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि इस कहानी पर यकीन करना या ना करना, लेकिन मुझ पर जो बीती है वो हरफ बहरफ सुना दूंगा। अगरचे तानी और मैंने फैसला किया था कि ये अजीबो गरीब वाकयात किसी को नहीं सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात और है, तुम किसी नहीं हो। ये कहकर मोहसिन राव ने हर वो बात बता दी जो सेहरा में इस पर और तानिया पर बीती थी। सारा किस्सा सुनकर नादरा दुम्बखूद रह गई। उस सकते के से आलम में बैठी एक टुक उसे देखा कि ये कैसी होशरुबा दास्तान थी, नकाबिले यकीन। लेकिन ये सब इसके महबूब पर बीती थी, उसे कैसे झुटला देती? फिर तानी की सूरत में एक गवाह भी मौजूद था। क्या हुआ? मोहसिन राव ने उसे इस तरह सकते में देखकर इसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। अल्लाह का शुक्र है मोहसिन कि तुम्हें सेहरा की कैद से निजात मिल गई। ना सिर्फ निजात मिल गई बल्कि तुम सही सलामत वापस भी आ गए। अगर तुम्हारा चेहरा दीमक ज़दा हो जाता तो किस कदर मुश्किल पेश आती। मुश्किल क्या, मेरी तो ज़िंदगी अजाब हो जाती। मैं बस इस दीमक ज़दा चेहरे को छुपाए छुपाए फिरता। मोहसिन राव ने ठंडा सांस लेकर कहा, अच्छा छोड़ो इस किस्से को, जो होना था हो चुका। आओ बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी घड़सवारी हो जाए। नादरा खड़ी होते हुए बोली, मैं घोड़े कसवाती हूँ, तुम जब तक लिबास तब्दील कर लो। हाँ, मेरा जी भी घड़सवारी को चाह रहा था। एक तवील अरसा हो गया घड़सवारी की। हाँ, तुम्हारे साथ ही तो की थी। चलो ठीक है, ज़रा खुली फिजा में चलते हैं, मोहसिन राव ने कहा। फिर कुछ देर के बाद जब वो दोनों गड़ी से बाहर निकले तो घोड़े तैयार खड़े थे। दोनों सफ़ेद रंग के घोड़े थे। मोहसिन और नादरा दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। तानिया हवेली के दरवाजे पर मौजूद थी। सफ़ेद घोड़ों पर बैठे हुए वो दोनों तानिया को बहुत अच्छे लगे। उसने फ़ौरन इनकी दराजी उम्र की दुआ की और इस वक्त तक गड़ी के दरवाजे पर खड़ी रही जब तक वो बड़े दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए। कुछ देर तक वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए चलते रहे। फिर जब ज़रा खुला इलाका आ गया तो मोहसिन राव ने कहा, क्या ख्याल है जंगल की तरफ चलें? मोहसिन राव की आबिदी सुन लेने के बाद जंगल की तरफ रुख नहीं करना चाहती थी कि मुसीबत वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन मोहसिन राव की ख्वाहिश के एहतराम में वो चुप हो गई। फिर वो खौफजदा होने का तासुर भी नहीं देना चाहती थी, लिहाजा उसने फ़ौरन कहा, चलें। तब फिर दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। जंगल में दाखिल होकर वो घोड़े दौड़ाते उस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ एक चबूतरा बना था। ये वो चबूतरा था जहाँ से बका उसे सहरा में ले गई थी। जब इस चबूतरे पर इसकी नज़र पड़ी तो वो एकदम खौफजदा हो गया। खौफजदा क्या, चबूतरे पर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसका जिस्म सख्त सर्दी के बावजूद पसीने में नहा गया था। सामने चबूतरे पर बीचों बीच एक उल्लू एक टांग पर खड़ा था और इसकी दोनों आंखें बंद थी। उसे देखते ही मोहसिन राव ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और नादरा से मुखातिब होकर बोला, नादरा भागो।
नादरा ने भी इस उल्लू को देख लिया था। उसे देखकर इसका दिल धक से रह गया। उसने फौरन अपने घोड़े की लगाम खींची और उसका रुख मुड़ते ही इसने जल्दी जल्दी एड़ लगाई। दोनों घोड़े बहुत महफूज तरीके से जंगल से निकल आए। जंगल में दरख्तों की वजह से इन्हें दौड़ने में दिक्कत पेश आ रही थी। जंगल से निकलकर जैसे ही खुला और साफ इलाका आया, वो घोड़े सरपट दौड़ने लगे। मोहसिन और नादरा ने गढ़ी के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर ही दम लिया। बड़े दरवाजे से गढ़ी की असल इमारत काफी फासले पर थी। अंदर एक वसी और रीज बाग था। मोहसिन को दूर एक लॉन पर तानिया बैडमिंटन खेलती हुई दिखाई दी। वो दोनों दरवाजों पर घोड़ों से उतर गए। गेट पर मौजूद मुलाजिमों ने दोनों घोड़े थाम लिए। मोहसिन और नादरा ने तानिया की तरफ रुख किया। रास्ते में नादरा ने पूछा, मोहसिन ये क्या था? कुछ नहीं कह सकता, मेरी तो समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। मोहसिन उलझन में मुब्तला था। किसी उल्लू को एक टांग पर खड़ा मैंने पहली बार देखा है। क्या वो उल्लू लंगड़ा था? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चीज़ था। मोहसिन राव अभी तक परेशान था। हमसे गलती होगी, हमें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। वो दोनों बातें करते हुए तानिया तक पहुंच गए। तानिया ने इन दोनों को बैडमिंटन खेलने की पेशकश की। कुछ देर तक इन दोनों ने बैडमिंटन खेली। दिल न लगा तो वो गड़ी में आ गए। मोहसिन राव रात के खाने से पहले वापस जाना चाहता था, लेकिन नादरा ने उसे इसरार करके रोक लिया। रात के खाने के बाद वो तीनों बहुत रात गए तक बातें करते रहे। सुबह देर से उठे। 10 बजे नाश्ता करने के बाद मोहसिन राव ने नादरा से इजाज़त चाही और अपनी गाड़ी में लाहौर का रुख किया। नादरा ने बड़ी सड़क तक रुखसत करने आई। नादरा, अब तुम कब लाहौर आओगी? मोहसिन राव ने पूछा। लाहौर तो मेरे लिए घर की आंगन जैसा है, मैं जाती रहती हूँ। हमारे घर कब आएंगी? इस मरतबा तानिया ने मुदाखलत की। लाहौर तो खैर से आप आती ही रहती हैं। जल्द ही आऊँगी, मैं वहाँ पहुँच तुम्हें फ़ोन करूँगी। चलो ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते शर्मिंदा करके तो ना जाए। नादरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने तानिया को गले लगाया। तानिया जल्दी से गाड़ी में जा बैठी ताकि इन दोनों को बात करने का मौका मिल जाए। जी, अब हमें भी ऐसे ही रुखसत कर दीजिए। वो किस तरह? जैसे तानिया को रुखसत किया है, वो शरारत से बोला। फजूल बातें ना करें, नादरा ने तानिया की तरफ देखते हुए कहा, जो गाड़ी में बैठी मोहसिन का इंतजार कर रही थी। जाएं, वो आपका इंतजार कर रही। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मोहसिन राव ने आगे बढ़, मैं तुम्हारी आमद का मुंतजर रहूंगा। मोहसिन, तुम्हें वो पुल याद है? हाँ याद है, लेकिन इस वक्त तुम्हें वो पुल कैसे याद आ गया? ऐसे ही, आइंदा जब तुम आओगे तो हम वहाँ चलेंगे। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा। मोहसिन राव ने फौरन इसका हाथ थाम लिया और सरगोशी में बोला, वाह क्या हसीन हाथ है तुम्हारा। नादरा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह हाफिज। फिर दोनों गाड़ियां मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गई। नादरा गढ़ी बहराम नगर पहुंची तो उसे अपनी गढ़ी वीरान वीरान सी लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे सब कुछ मोहसिन राव के साथ चला गया हो। नादरा का गढ़ी में दिल न लगा। वो दूसरे ही दिन लाहौर के लिए रवाना हो गई। गुलबर्ग में नादरा के रिश्ते के चचा रहते थे। वो एक भरा पूरा घर था। उसका इस घर में बहुत दिल लगता था। वो अक्सर लाहौर आती रहती थी। चचा का तो काफ़ी अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। घर में अब चची थी, उसके चचाजाद भाई और बहनें थी। एक छोटी बहन के सिवा सबकी शादियां हो चुकी थी। चची और चचाजाद बहन भाई से टूटकर चाहते थे। लाहौर पहुंचकर उसने सबसे पहले तानिया को फ़ोन। नादरा की आवाज़ सुनकर तानिया झूम गई। वो खुश होकर बोली, कहाँ से बात कर रही हैं आप? तुम्हारे शहर से, नादरा ने बताया। लाहौर पहुंच गई हूँ। अच्छी खबर है, भाईजान सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। तुम अपनी कहो। मैं अपनी क्या कहूँ, मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपको कहीं जाने ही ना दूँ। अच्छा, नादरा ने हंसते हुए कहा, आज का क्या प्रोग्राम है? आप घर आ जाएं हमारे, कहें तो गाड़ी। घर आना कोई मसला नहीं, गाड़ी है मेरे पास, नादरा ने कहा। मैं कुछ और सोच रही थी। वो क्या? तानिया ने पूछा। आज एक ज़बरदस्त फिल्म रिलीज़ हुई है, क्यों ना इसका पहला शो देख लें। मुझे फिल्म देखे तवील अरसा हो गया। ठीक है, मैं भाईजान से इजाज़त ले लेती हूँ, आप आ जाएं, तानिया ने कहा। और हाँ, रात का खाना आपको हमारे साथ खाना होगा। मंजूर, नादरा ने चहक कर कहा। फिल्म का पहला दिन और पहला शो था। सिनेमा पर ज़बरदस्त रश था। लेडीज़ की खिड़की पर अच्छा खासा रश था। वो दोनों खिड़की के पास खड़ी अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करना चाहिए। पता नहीं इन्हें टिकट भी मिलेगा या नहीं। एक शख्स इनके नज़दीक आया और बहुत मदबाना अंदाज में बोला, मैं सिनेमा का मैनेजर हूँ, अब यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरे दफ्तर में आ जाइए, मैं देता हूँ आप लोगों को टिकट। तानिया और नादरा ने पहले इस शख्स पर नज़र डाली। वो एक मकबूल और मोतबर शख्स नजर आया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। नादरा ने समझा शायद इसने राजा बहराम नगर की बेटी की हैसियत से उसे पहचान लिया है। तानिया ने यह जाना कि इसके भाई मोहसिन राव की वजह से इन पर यह अनायत की गई है। बहरहाल इन्हें फिल्म के 2 टिकट चाहिए थे, जो इन्हें पूरे एहतराम के साथ अता किए जा रहे थे, तो भला इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। वो दोनों मैनेजर के साथ चल पड़ी। एक कोने में मैनेजर का दफ्तर था। वो दोनों को अपने साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने बहुत अदब से इन दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर बड़े एहतराम से पूछा, आप लोगों के लिए क्या मंगवाऊं, चाय या ठंडा? जनाब, इस जहमत की ज़रूरत नहीं, हमें टिकट मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है, नादरा ने कहा। लेकिन वो शख्स न माना और उसने मना करने के बावजूद ठंडा मंगवा लिया, जो इन्हें मजबूरन पीना पड़ा। इतनी देर में खिड़कियां खुल गई। टिकट तकसीम होने लगे। नादरा ने अपने पर्स से पैसे निकालकर मैनेजर की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, पैसे देकर मुझे उलझन में न डालें, आइए मैं आपको आपकी सीटों तक छोड़ाऊं। जब वो दोनों हाल में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि पूरा हाल खाली पड़ा है। उन्हें हाल में बिठाने में भी अवलियत दी गई थी।
کوئی 5 منٹ کے بعد دوسرے فلم بینوں کے لیے ہال کھولا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال کی تمام سیٹیں بھر گئی۔ نادرا اور تانیہ آخر وقت تک حیران و پریشان رہی۔ اس سینما ہال پر انہیں جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا وہ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میٹنی شو دیکھ کر وہ دونوں جب گھر پہنچی اور محسن راؤ سے سارا حال بیان کیا تو اس نے سب سے پہلے سینما ہال کا نام پوچھا۔ تانیہ نے سینما ہال کا نام بتایا۔ محسن راؤ نے سینما ہال کا نام سن کر بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اس سینما کا مالک اعتبار راؤ ہے۔ محسن راؤ نے انکشاف کیا۔ او مائی گاڈ! تبھی تو میں کہوں کہ آخر اس قدر اہم سمجھنے والا شخص یہاں کون ہے؟ کیا وہ تم لوگوں کے سامنے آیا تھا؟ نہیں، تانیہ نے کہا۔ کیا تم اسے پہچانتی ہو سکتا ہے مینیجر کے روپ میں وہ خود ہی ہو۔ نہیں، وہ مینیجر ہی تھا۔ میں نے انہیں بس بابا کے انتقال پر دیکھا تھا، لیکن پھر بھی میں انہیں پہچان لوں گی۔ دونوں بھائیوں کے مقابلے میں ان کا چہرہ بالکل مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ نادرا نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ آفتاب راؤ اور اقبال راؤ کے چہروں سے ایسی خباثت ٹپک، جبکہ اعتبار راؤ کا فیس خاصا سافٹ ہے۔ تانیہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس وضاحت پر نادرا نے محسن راؤ کو دیکھا اور وہ دونوں جانے کیا سوچ کر دھیرے سے مسکرا دیے۔ تانیہ ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کچھ الجھن میں پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی غلط بات کہہ دی میں نے؟ وہ بولی۔ کہا نہیں، دراصل ہم دونوں تمہاری چہرہ شناسی کی داد دے رہے تھے، محسن راؤ نے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تانیہ زبردست چہرہ شناس تھی، کیونکہ وہ بہت حساس تھی، اس لیے کسی بھی شخص کو ایک نظر دیکھ کر اس کے بارے میں اچھی یا بری رائے قائم کر لیتی تھی۔ انسان کا چہرہ اس کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے، اور یہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بس آئینہ دیکھنا آنا چاہیے۔ تانیہ کی اپنی زندگی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ اس نے بڑے دکھ اٹھائے تھے۔ سب سے بڑا دکھ تو یہی تھا کہ وہ باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی شفقت سے محروم رہی۔ ایک کے بعد ایک آزمائش آتی گئی، اور ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اسے اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب زندگی نے اسے تھوڑی سی فرصت دی تھی۔ رات کو بیڈ پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کے تصور میں راشمون آ جاتا۔ اس کی دی ہوئی حسین کلی وہ کراچی سے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ یہاں اس نے کرسٹل کا بہت خوبصورت اور نازک سا گلدان خریدا تھا۔ اس گلدان میں وہ کلی سجا دی تھی اور اس کلی کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں اٹھتے بیٹھتے اس پر نظر پڑتی رہتی تھی۔ اس گلاب کی کلی کی تازگی اور خوشبو میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، حالانکہ صحرا سے آئے اچھا خاصا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اس کلی پر اکثر نظریں جما دیتی، ایسے ہی اسے دیکھ لیتی تو راشمون کا چہرہ اس کی نگاہوں میں ابھرنے لگتا۔ وہ کس قدر سچا چہرہ تھا۔ اسے واقعی تانیہ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تانیہ کیا کرتی؟ اس کی محبت کا جواب محبت سے کس طرح دیتی؟ ایک تو اسے وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی، دوسرے وہ جانتی تھی کہ راشمون انسان نہیں ہے، وہ اس کی دنیا میں رہ سکتی ہے اور نہ وہ اس کی دنیا کا ہو سکتا ہے۔ پھر پیار بڑھانے کا فائدہ؟ اب اس کی نگاہیں اس دنیا کے راشمون کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ تب ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تانیہ کی زندگی میں پہلے ہی انوکھے واقعات کیا کم تھے کہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ تانیہ کو وقت گزاری کے لیے بہت اچھا مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اپنی آرٹ گیلری میں بیٹھی پینٹنگ میں مصروف رہتی۔ کوئی بھی تخلیقی کام سکون ذات کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تانیہ کو مصوری کر کے بڑا سکون ملتا۔ ایک دن وہ اسی طرح مصوری میں گم تھی کہ چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی، تانیہ بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا؟ تانیہ نے برش چلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، نام انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ تانیہ بی بی سے ملنا ہے۔ اچھا، بلاؤ۔ تانیہ نے برش رکھ کر اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کیے اور کرسی پر جا بیٹھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ تب تانیہ نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو اس کی ایک دم عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اس نے اسے فوراً تو پہچان لیا، لیکن پہچان کر بھی اجنبی بن گئی۔ اس نے اپنی نظر سامنے ایزل پر رکھی پینٹنگ پر مرکوز کر دی اور سپاٹ لہجے میں بولی، جی آئیے۔ وہ شخص 3 پیس سوٹ پہنے تھا، رنگ سانولا لیکن بے حد پرکشش۔ وہ بہت پر اطمینان چال چلتا اس کی میز کے نزدیک آیا اور کرسی اٹھا کر اس نے میز سے ذرا دور کی، پھر آرام سے اس پر براجمان ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لہجے میں ہلکی سی ناپسندیدگی تھی۔ آپ سے ملنے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کبھی آپ بھائی جان سے ملتے ہیں، کبھی انکل عامر سے ملتے ہیں، آخر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ تانیہ کے لہجے میں باوجود احتیاط کے تلخی آ گئی۔ اگر آپ کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میرے آنے کا مطلب آپ کو تکلیف دینا تو ہرگز نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔
یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تانیہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کا اس قدر اثر لے گا کہ فوراً اٹھ کر چلا جائے گا۔ اس نے اسے آواز دینا چاہی لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں وہ دروازے سے نکل گیا۔ تانیہ تیزی سے اٹھ کر دروازے پر آئی تو وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ گیٹ کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے نکال لے گیا۔ تانیہ برآمدے میں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر دھم سے گری۔ یہ اس نے کیا کیا؟ وہ اسے ملنے آیا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اس کی بات سن لیتی۔ اسے اس طرح بدسلوکی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، یوں تلخ کلامی پر نہیں اتر آنا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ وہ کس قدر گریسفل لگ رہا تھا۔ ایسے پرکشش مرد کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ پھر اسے ایک دم جھٹکا سا لگا، جیسے اسے ہوش آ گیا۔ یہ کیا فضول بات وہ سوچنے لگی۔ اسے اپنے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ تانیہ بڑی محبیت سے اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پھر سے برش ہاتھ میں لیا اور اسٹروک لگانے لگی، لیکن اس کا انہماک ختم ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، لیکن کیا چیز گم ہو گئی ہے، اس بارے میں وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ جان سکی۔ وہ دن بھر کھوئی کھوئی سی رہی۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی اس کے ہاتھ بہت بے دلی سے اٹھ رہے تھے۔ محسن راؤ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بلاخر اسے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، تانیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بھائی جان۔ پھر کیا بات ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں۔ کیا کھا رہی ہو؟ خاک؟ ایسے کھاتے ہیں کھانا؟ ایک نوالا منہ میں رکھ لیا پھر سو گئے۔ بھائی جان بھوک نہیں لگ رہی۔ خیر تو ہے، آج تمہاری بھوک کیسے اڑ گئی؟ بھائی جان میں ایک بات آپ کو بتاؤں؟ تانیہ نے محسن راؤ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بتاؤ۔ بھائی جان وہ گیلری میں اعتبار راؤ آئے تھے۔ تانیہ کا خیال تھا کہ محسن راؤ اس کی بات سن کر اچھل پڑے گا، اسے بڑی حیرت سے دیکھے گا، اس کی آمد پر تعجب کا اظہار کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ پورے انہماک سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر اس نے ایک نظر تانیہ کے چہرے پر ڈالی اور پرسکون انداز میں بولا، اچھا پھر؟ کمال ہے بھائی جان، آپ کو اس کی آمد پر حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ وہ تم تک پہنچے گا۔ عجب انکشاف ہوا۔ وہ کیوں؟ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اصل میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ تم سے مل لے۔ لیکن آخر کس لیے؟ کیا اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ میں نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی واپس چلتا کر دیا۔ تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ محسن راؤ کو فکر ہوئی۔ بدتمیزی تو نہیں، البتہ تھوڑی سی بدسلوکی ضرور کی ہے، تانیہ نے بتایا۔ ہوا کہ آخر پوری بات بتاؤ، محسن راؤ نے پوچھا۔ تانیہ نے جواب میں جو کچھ ہوا تھا وہ محسن راؤ کے گوش گزار کر دیا۔ تانیہ کی بات سننے کے بعد محسن راؤ سے بھویں اچکا کر اور منہ بگاڑ کر دیکھنے لگا۔ اب بتائیں نا بھائی جان، وہ میرے پاس کیوں آئے تھے؟ اعتبار راؤ نے تمہیں پرپوز کیا ہے، محسن راؤ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ تانیہ کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ اس میں اس قدر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھی پرپوز کیا ہے، رشتہ منظور کرنا یا نہ کرنا تمہارے ہمارے ہاتھ میں ہے، بلکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تانیہ الجھ کر رہ گئی۔ فی الحال تو تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، محسن راؤ نے مشورہ دیا۔ بس میں کھا چکی، یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ تانیہ ایک بات سنو۔ جی بھائی جان۔ تانیہ جاتے جاتے رک گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اعتبار راؤ کے بارے میں غور کر لو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے صبح بتا دینا، محسن راؤ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی اچھا۔ تانیہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ اس نے صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اسے اپنا چہرہ کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دیا۔ جب سے وہ لاہور آئی تھی خالہ فرزانہ کو نہیں بھولی تھی۔ کبھی روز اور کبھی دوسرے تیسرے دن انہیں فون ضرور کر لیتی تھی، کچھ اپنی سناتی تھی، کچھ ان سے سنتی تھی۔ اس وقت جانے کیوں خالہ فرزانہ بڑی ٹوٹ کر یاد آئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر ٹیلی فون اٹھایا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ٹیلی فون اپنی گود میں رکھا اور خالہ فرزانہ کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملتے ہی خالہ فرزانہ نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں ہیلو کہا۔ ہاں خالہ، کیا ہو رہا ہے؟ تانیہ نے سلام دعا کیے بنا براہ راست سوال کیا۔ اچھا، یہ تم ہو؟ خالہ فرزانہ کے لہجے میں ایک دم خوشی بھر گئی۔ ہاں میری جان، کیسی ہو؟ خالہ میں ٹھیک ہوں۔ تانیہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ خالہ فرزانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ خالہ مجھے آپ کی شدت سے یاد آ رہی ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ تم 2-4 دن کے لیے کراچی آ جاؤ، میرا تو جی چاہ رہا ہے کسی وقت آپ کے پاس اڑ کر پہنچ جاؤں۔ تم پریشان ہو؟ آخر کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم یہاں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو پتا چلے۔ آج اعتبار راؤ میری آرٹ گیلری میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے انہیں بھگا دیا۔ تانیہ نے ساری بات تفصیل سے بتائی، پھر بولی۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے بھائی جان کو ان کی آمد کی اطلاع دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اعتبار راؤ کو انہوں نے خود میرے پاس بھیجا تھا۔ دراصل خالہ انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اب آپ بتائیں خالہ میں کیا کروں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر آتے ہی ہیں۔ خالہ میں بیری نہیں ہوں، تانیہ نے احتجاج کیا۔ ہاں تم بیری نہیں ہو، لڑکی ہو، اس لیے پتھر نے رشتہ آیا ہے، خالہ نے ہنس کر کہا۔ بھائی جان نے صبح تک فیصلہ مانگا ہے، وہ اپنی الجھن میں گرفتار تھی۔ تو پھر دے دو فیصلہ۔ خالہ مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ تو رو لو، رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے جب پہلا رشتہ آتا ہے لڑکیوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ خالہ بس آپ بھی۔ سنا ہے اعتبار راؤ بڑی زبردست شخصیت کا مالک ہے، خالہ فرزانہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں کیسا لگا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان میں بلا کی کشش ہے، پھر وہ بڑے سوبر سے ہیں۔ تانیہ نے اپنی رائے پیش کی، پھر بولی، لیکن خالہ آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ مجھے عامر نے بتایا۔ دراصل وہ پہلے رشتے کے سلسلے میں عامر سے ملا تھا، پھر عامر نے محسن راؤ سے بات کی، دونوں سر جوڑ کر بیٹھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص ان کی طرف محبت سے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں جھٹکنا چاہیے۔ حالانکہ یہ کہیں سب فراڈ نہ ہو۔ کیا تم محسن راؤ اور اپنے انکل عامر کو بے وقوف سمجھتی ہو؟ بے وقوف تو نہیں سمجھتی، البتہ دونوں کو سیدھا ضرور سمجھتی ہوں۔ محسن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ عامر کے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سیدھے ہرگز نہیں ہے۔ اور خالہ میں کیا کروں؟ لڑکے سے ملاقات کر لو، اچھا لگے تو ہاں کر دو۔ وہ لڑکے نہیں ہیں، چلو مرد کہہ لو۔ تمہارے مقابلے میں اس کی عمر کچھ ضرور زیادہ ہے، لیکن مرد کی عمر کیا دیکھنا؟ خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ رشتہ پسند ہے؟ عامر کو پسند ہے، محسن راؤ کو پسند ہے، تو پھر مجھے کیوں پسند نہ ہوگا؟ چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ بھئی اگر تم انکار کرو گی تو پھر تمہیں کون مجبور کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، خالہ فرزانہ نے فوراً کہا۔ لیکن میں ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ اعتبار راؤ سے ملاقات کیے بنا انکار مت کرنا۔ اچھا خالہ ٹھیک ہے، تانیہ نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ رات تانیہ نے تقریباً آنکھوں میں کاٹی، اسے نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی اور سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ کبھی کروٹیں بدلتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ بار بار اس کی نظر گلاب کی کلی پر ٹھہر جاتی تھی۔ گلاب کی کلی پر نظر پڑتی تو دل میں خلش کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ وہ گلاب کی کلی اسے کچھ مرجھائی مرجھائی سی دکھائی دیتی۔ صبح ناشتے کی میز پر محسن راؤ تانیہ کا انتظار ہی کرتا رہا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ دونوں بھائی بہنوں نے ایک ساتھ ناشتہ نہ کیا ہو۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے رفیق سے تانیہ کے بارے میں پوچھا۔ تانیہ بی بی کہاں ہے؟ صاحب جی ان کے کمرے کا دروازہ بند ہے، شاید وہ ابھی اٹھی نہیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ پہلے آہستہ پھر زور سے بجایا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر اس نے دروازہ بجا کر زور سے آوازیں دی۔ تانیہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا تانیہ، تم ابھی تک سو رہی تھی؟ محسن راؤ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تانیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور نیند سے بوجھل تھیں۔ کمرے کی لائٹ بھی روشن تھی۔ جی بھائی جان۔ تمہارے کمرے کی بتی بھی جل رہی ہے، کیا تم رات بھر جاگتی رہی ہو؟ جی بھائی جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رو پڑی۔ ارے تانیہ یہ کیا تم رو رہی ہو؟ رونے کی ہرگز ضرورت نہیں، منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے تانیہ کا سر تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد تانیہ ناشتے کی میز پر آئی تو وہ اپنے آپ کو حساس سنبھال چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ محسن راؤ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ہاں تو تانیہ کیا میں اعتبار راؤ کو انکار کر دوں؟ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنا سر جھکا لیا۔ تانیہ میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ اختیار آپ کو دیتی ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ تانیہ نے سعادت مندی سے کہا۔ مجبوراً؟ نہیں، خوشی سے۔ کیا آج رات میں اسے کھانے پر بلا لوں؟ شوق سے بلائیے، تانیہ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ اگر اجازت ہو تو نادرہ کو بھی بلا لوں؟ محسن راؤ نے اجازت چاہی۔ اجازت ہے، تانیہ نے ایک دم اپنی نظریں اٹھا کر کہا۔ جی بہت شکریہ، محسن راؤ نے اپنی گردن جھکا کر کہا۔ اب بھائی جان آج میں سائمہ کی طرف جاؤں گی اور دوپہر کا کھانا وہیں کھاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ ضرور لے جانا۔ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ان گارڈوں سے جان نہیں چھٹ سکتی۔ مجبوری ہے، محسن راؤ نے کہا۔ آدمی کو اپنی حفاظت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ محسن راؤ کے جانے کے بعد تانیہ نے سائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ پھر وہ تیار ہو کر راوی روڈ کی طرف چل دی۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر گارڈ چل رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی راوی روڈ کے پل پر پہنچی تو اس نے فٹ پاتھ پر ایک تماشا دکھانے والی کو جاتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر اور ریچھ تھا۔ تانیہ نے فوراً اپنی گاڑی آہستہ کر لی۔ پھر اس نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ پکی عمر کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 35 سے اوپر رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت کے اعتبار سے 30 کی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قمیض
اور گھاگرا پہنے ہوئے تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے فوراً ہی گاڑی روک لی اور گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ریچھ والی عورت نے ایک گاڑی والی عورت کو اپنے انتظار میں دیکھا تو اس نے جلدی جلدی قدم اٹھائے اور نزدیک جا کر بولی، جی میم صاحب، یہ بتاؤ تم تماشا دکھانے کا کیا لیتی ہو؟ تانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ یہاں پل پر دیکھو گی تماشا؟ وہ حیران ہو کر بولی، نہیں بھائی، اپنے گھر پر۔ تم یہ بتاؤ پورے دن میں کیا کما لیتی ہو؟ کبھی 100 کبھی 50، اس عورت نے بتایا۔ تانیہ نے اپنے پرس سے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور بولی، فی الحال یہ 100 روپے رکھ لو، کل صبح میرے گھر آ جانا، میں تمہیں 500 روپے اور دوں گی، لیکن تمہیں میرے گھر پر 2-4 گھنٹے گزارنے ہوں گے۔ میم صاحب، تم نے میرا کیا کرنا ہے؟ میں تمہاری تصویر بناؤں گی۔ اپنے ساتھ ریچھ اور بندر کو لانا نہ بھولنا۔ نہیں جی، ان کو میں کہاں چھوڑ سکتی ہوں بھلا، یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ پر جی آؤں کہاں؟ ماڈل ٹاؤن آنا ہوگا۔ تانیہ نے کاغذ پر اس نے گھر کا پتہ لکھ کر تھمایا۔ اس کاغذ پر میرے گھر کا پتہ لکھا ہے، کسی سے پوچھ کر آ جانا، میں صبح 10 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے میم صاحب، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ اور 100 روپے کا نوٹ بہت احتیاط سے اپنی قمیض میں رکھ لیا۔ تانیہ کو بات کرتے دیکھ کر پل سے گزرنے والے لوگ وہاں رکنے لگے تھے۔ تانیہ سے بات کر کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی تیزی سے نکال لے گئی۔ دوسرے دن وہ وقت مقررہ پر ماڈل ٹاؤن تانیہ کی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ رفیق نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے ریچھ والی کو پا کر اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، اوہ چل آگے بڑھ، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تیرا تماشا۔ او بیل سے منہ والے، اندر جا کے میم صاحب کو بول کے تماشے والی آئی ہے۔ میم صاحب؟ کون میم صاحب؟ ادھر کوئی میم صاحب نہیں رہتا۔ تانیہ کو اس ریچھ والی کا انتظار تھا۔ وہ بیل کی آواز سن کر رفیق کے ساتھ خود بھی باہر نکل آئی۔ رفیق کو اس نے گیٹ پر کسی سے الجھتے ہوئے دیکھا تو وہ تیزی سے گیٹ کی طرف آ گئی۔ سامنے اسے ریچھ والی نظر آئی۔ ریچھ والی نے بھی اسے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ رفیق کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، جھوٹ بولتا ہے، وہ کیا آ رہی ہیں؟ میم صاحب ہیں۔ رفیق نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ تانیہ نے اشارے سے کہا، اسے اندر آنے دو۔ جی بیوی۔ رفیق کو بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال اس نے گیٹ کھول دیا۔ وہ اپنے ریچھ اور بندر کے ساتھ اندر آ گئی اور بولی، اب میم صاحب مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ تم نے کمال کر دیا، بہت ٹھیک وقت پر آئی ہو، تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ تانیہ نے پہلے اپنے کمرے سے اس کی مختلف انداز میں تصویریں اتاری، پھر اس نے اسے ایک درخت کے نیچے سٹول پر بٹھا دیا اور ایزل پر لگے کاغذ پر اس کو سکیچ کرنے لگی۔ محسن راؤ کا معمول تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کرتا تھا اور پھر شام کی چائے پی کر ریسٹورنٹ کا رخ کرتا تھا۔ آج بھی وہ ٹھیک 1 بجے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی کا ہارن سن کر رفیق نے کوٹھی کا گیٹ کھولا۔ محسن راؤ گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر اس کا گارڈ بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا گارڈ کوٹھی کے اندر الرٹ کھڑا تھا۔ محسن راؤ نے گاڑی سے اتر کر تانیہ کی طرف بڑی دلچسپی سے دیکھا، جو بڑے انہماک سے تصویر بنا رہی تھی۔ ریچھ والی پر ابھی اس کی نظر نہیں پڑی تھی، لیکن ریچھ والی نے اسے گاڑی سے اترتے ہی دیکھ لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اچانک اس میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بڑی برق رفتاری سے اٹھی۔ اس نے پلک چھپکتے اپنی قمیض سے چاقو نکالا اور قریب آتے ہوئے محسن راؤ کا بڑی مہارت سے نشانہ لیا۔ محسن نے اسے اپنی طرف چاقو پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً ایک طرف کو ہو گیا۔ اس طرح وہ چاقو جسے دل میں پیوست ہو جانا چاہیے تھا، دل میں پیوست نہ ہو سکا، البتہ اس کے بازو میں ضرور گھس گیا۔ دونوں گارڈوں نے فوراً اپنی کلاشنکوف سیدھی کر لی، لیکن محسن راؤ نے زور سے چیخ کر کہا، نہیں۔ محسن راؤ نے اس ریچھ والی کو پہچان لیا تھا۔ وہ راکھی تھی، راج مداری کی بیٹی۔ چند لمحوں میں جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے گارڈوں کو منع نہ کرتا تو اب تک راکھی کی لاش زمین پر پڑی تڑپ رہی ہوتی۔ چاقو کا وار کرنے کے بعد راکھی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ دونوں گارڈوں نے فوراً اپنی کلاشنکوف سیدھی کر لی، لیکن محسن راؤ نے زور سے چیخ کر کہا، نہیں۔ محسن راؤ نے اس ریچھ والی کو پہچان لیا تھا۔ وہ راکھی تھی، راج مداری کی بیٹی۔ چند لمحوں میں جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے گارڈوں کو منع نہ کرتا تو اب تک راکھی کی لاش زمین پر پڑی تڑپ رہی ہوتی۔ چاقو کا وار کرنے کے بعد راکھی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنے ریچھ اور بندر کے ساتھ تیزی سے بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ رفیق ابھی گیٹ پر موجود تھا۔ وہ گیٹ بند کر رہا تھا۔ اس نے راکھی کو محسن راؤ پر چاقو پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے چاہا کہ گیٹ بند کر کے بھاگتی ہوئی راکھی کو روک دے، ادھر سے گارڈ بھی اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھے۔ تب محسن راؤ نے پھر اسے تنبیہ کی، اسے جانے دو۔ رفیق اور گارڈ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ تانیہ ششدر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا اور ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود ہی اپنے بھائی کے قتل کا سامان کر رہی ہے، خود ہی قاتل کو گھر بلا رہی ہے۔ کیا عجب تماشا تھا۔ وہ چاقو اس کے بازو میں پیوست تھا، لیکن آر پار نہیں ہوا تھا اور ہڈی بھی مضروب نہیں ہوئی تھی۔ کوٹ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچت ہو گئی تھی۔ محسن راؤ نے اس چاقو کو ہتھے سے پکڑ کر کھینچ لیا اور خون آلود چاقو رفیق کی طرف بڑھا کر بولا، اسے دھو کر اپنے پاس رکھو۔ پھر اس نے گارڈ کی مدد سے کوٹ اتارا، زخم پر رومال باندھا اور گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا، چلو اسپتال چلو۔ تانیہ پچھلی سیٹ پر فوراً اس کے برابر بیٹھ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔
تانیہ مجھے کچھ نہیں ہوا، معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل فکر مت کرو، اس نے حوصلہ دیا۔ تانیہ نے کچھ کہے بغیر اس کے کاندھے پر سر رکھ لیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسپتال میں ضابطے کی کارروائی کے بعد فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخم گہرا تھا لیکن مہلک نہیں تھا، اوپر والے نے اسے بچا دیا تھا۔ راکھی نے اسے مارنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، اس نے براہ راست دل پر وار کیا تھا۔ اگر یہ وار کارگر ہو جاتا تو محسن راؤ کی موت یقینی تھی۔ جس چاقو سے اس پر وار کیا گیا تھا، اس چاقو کو محسن راؤ اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ راج مداری کا چاقو تھا۔ یہ چاقو ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا۔ راج مداری دھوکے میں مارا گیا تھا، وہ محسن راؤ پر پکا جادو کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے لینا چاہتا تھا، اور اپنے اس مقصد میں اس نے خاصی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ لیکن وہ اماوس کی رات، سیاہ تاریک شب، خود اس کی زندگی کو موت کی آغوش میں قید کر رہی تھی۔ جوگی رام پال نے راج مداری پر ایسا مہلک وار کیا تھا کہ اسے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ راج مداری خود کو بڑا زبردست جادوگر سمجھتا تھا، اور یہ غرور ہی اسے لے ڈوبا تھا۔ وہ محسن راؤ کو قید کرتے ہوئے خود موت کی گرفت میں آ گیا تھا، اگرچہ آخری لمحوں میں اس پر سارے راز فاش ہو گئے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا تھا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ دوسرے دن جب جنگل سے اس کا باپ گھر نہ پہنچا تو راکھی فکر مند ہو گئی۔ ایک دن اس نے اس کے آنے کا اور انتظار کیا، جب وہ تیسرے دن بھی گھر نہ آیا تو وہ اپنے ریچھ اور بندر کو لے کر جنگل کی طرف گئی۔ بلاخر اس نے اپنے باپ کی لاش تلاش کر لی۔ اس کے باپ کی لاش اگرچہ ناقابل شناخت تھی، لیکن وہاں موجود دوسری چیزوں سے اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ راج مداری کی لاش ہے۔ وہاں محسن راؤ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے ریچھ کی کھال میں گڑا ہوا چاقو کھینچ لیا اور اسی لمحے اپنے باپ کی قسم کھائی کہ وہ محسن راؤ سے اس قتل کا انتقام لے کر رہے گی۔ وہ جب بھی جہاں بھی اسے نظر آ گیا اسے مار دے گی۔ وہ اگر اس کا نہیں ہوا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ دن کے بعد اس نے لاہور کا رخ کیا۔ چاقو پھینک کر مارنے کا فن اس کے باپ نے اسے سکھا رکھا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے اس چاقو سے مزید مشق کی، یہاں تک کہ وہ چاقو پھینک کر وار کرنے کے فن میں طاق ہو گئی۔ قبیلے کے کئی نوجوان اس پر فریفتہ تھے اور اسے شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے لے گی، کبھی کسی خوشی کا منہ نہ دیکھے گی، چاہے اپنے دشمن کو تلاش کرنے میں عمر ہی کیوں نہ بیت جائے۔ عمر رائے گاں کا سفر جاری تھا۔ اس کی زندگی ایک تماشا بنی ہوئی تھی۔ وہ یہاں وہاں بھٹک رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی منزل اس کے سامنے آ گئی۔ محسن راؤ کو اچانک اپنے سامنے پا کر اس کے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ اس نے آنن فانن وہ کر دیا جس کی اس نے اپنے باپ کی لاش پر قسم کھائی تھی۔ وار کر کے وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کا وار کارگر ہوا یا نہیں، وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اسے اپنے وار پر یقین تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا چاقو کبھی بے نشانہ نہیں ہوا، پر اس کا کیا کیجیے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ نادرہ کو جب علم ہوا کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو وہ بھاگ کر اسپتال پہنچی۔ یہ اتفاق تھا کہ اس وقت لاہور میں تھی۔ جب وہ اسپتال کے کمرے میں پہنچی تو وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ نادرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ تانیہ نے نادرہ کو اسپتال ہی سے فون کیا تھا۔ اس وقت محسن راؤ آپریشن تھیٹر میں تھا۔ بہت چھوٹا سا آپریشن تھا، زخم صاف کر کے ٹانکے لگا دیے گئے تھے۔ تانیہ نے نادرہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ بھائی جان زخمی ہیں، وہ فوراً اسپتال آ جائے۔ نادرہ کو دیکھ کر تانیہ نے اسے گلے سے لگا لی اور بولی، پریشان نہ ہو بھائی جان، اب بالکل ٹھیک ہے۔ محسن راؤ تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ نادرہ کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، آؤ نادرہ۔ کمرے میں اس وقت محسن راؤ کا بچپن کا دوست آصف صدیقی، انکل عامر اور ان کی فیملی اور تانیہ تھی۔ تانیہ نادرہ کو دیکھ کر آصف صدیقی نے جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں گھر کے لوگ رہ گئے۔ ان سب لوگوں سے اس کا تعارف تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ نادرہ کی آواز میں بڑی دڑک تھی۔ تمہیں تانیہ نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں بھائی جان، میں نے جان کر نہیں بتایا تھا کہ پریشان ہوں گی۔ تم نے بہت اچھا کیا، اس مرتبہ انکل عامر بولے۔ پھر وہ نادرہ سے مخاطب ہوئے، محسن راؤ نے یہ زخم ہنس کر کھایا ہے؟ کیا مطلب؟ نادرہ نے کہا۔ انکل عامر، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ قاتلہ سے انہوں نے پورا تعاون کیا، اسے پورے اطمینان سے فرار ہونے کا موقع عنایت کیا۔ قاتلہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل عامر؟ کیا محسن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ جی، محسن صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی کسی خاتون نے کیا ہے۔ کون تھی وہ؟ نادرہ الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ تمہاری دوست؟ اس مرتبہ محسن راؤ بولا اور بول کر ہنس دیا۔ میری دوست؟ نادرہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی جان کیوں پریشان کریں، نام بتا کیوں نہیں دیتے؟ تانیہ تم بتاؤ وہ کون تھی؟ انہیں پوچھنے دو نا۔ راکھی تھی وہ، اس کمینی کو میں نے خود گھر بلوایا تھا۔ تانیہ کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ تم کیوں نادم ہو رہی ہو؟ تمہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے بھائی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ وہ راکھی تھی، راج مداری کی بیٹی، اتنے برسوں کے بعد یہاں کہاں سے آ گئی؟ تانیہ ذرا مجھے تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ تانیہ نے راکھی سے ملاقات، اسے گھر بلانے کی ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ محسن آپ نے یہ کیا کیا؟ نادرہ نے سارا واقعہ سن کر محسن کی طرف رخ کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کتیا کی لاش کیوں نہیں گرائی، اسے فرار ہونے کا موقع کیوں دیا؟ نادرہ کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔
मोहसिन राव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देता, उसके पास कोई जवाब ना था। सच बात तो ये है कि उसे खुद भी मालूम ना था कि उसने ऐसा क्यों किया। अस्पताल से घर आ जाने के बाद जख्म भर जाने तक नादरा ने इसे बार बार ये सवाल किया कि उसने कत्लाना हमले के बावजूद राखी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन हर बार मोहसिन राव कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। वैसे वो अपने इस रवैये के बारे में मुसलसल सोचता रहा। फिर एक दिन तानिया ने इस सवाल को दोहराया। वो बोली, भाईजान, ये खलश तो जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी कि मेरी हमाकत से मेरे भाई पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन ये बात भी मेरे दिल में फांस बनकर चुभती रहेगी कि आपने इस कमीनी को पूरे इत्मीनान से निकल जाने दिया। आखिर भाईजान कुछ बताए तो, आपने ऐसा क्यों किया? यह सवाल नादरा भी मुझसे कई मरतबा पूछा। फिर जो सुनता है इसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि मैंने राखी को क्यों जाने दिया। मैं खुद भी अपने इस रवैये पर मुसलसल गौर करता रहा हूँ। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद ये बात मैं नादरा से न कह सकूं, लेकिन तुम क्योंकि मेरी जिंदगी के हर राज से वाकिफ हो, इसलिए तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया कि शायद मैं उसे कोई खुशी देना चाहता था। उसने अजीब बात कही। खुशी देना चाहते थे? एक कातला को खुशी? मेरा ख्याल है आप दुनिया के सबसे अनोखे जख्मी हैं। आपने जख्म इसलिए खाए कि जख्म लगाने वाला खुश हो सके। वाह भाईजान, जवाब नहीं है आपका। देखो तानिया, राखी का बाप मेरा मोहसिन था। उसने मुझे कत्ल होने से बचाया था, लेकिन फिर वो मेरे ही हाथों मारा गया। तुम ये भी जानती हो कि वो मुझे टूट कर चाहती थी, लेकिन मैंने कभी इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। जबकि मैं नादरा का असीर हो गया। मेरा ख्याल है कि वो हमारी इन मुलाकातों से वाकिफ थी। इसके बावजूद इसने कभी जब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब तुम अंदाजा कर सकती हो कि जब इसने अपने बाप की मसख शुदा लाश जंगल में पाई होगी और मुझे वहां से गायब पाया होगा, तो इसके दिल में अचानक इंतकाम का शोला भड़क उठा होगा। बात असल में यह है तानिया कि मैं राखी के बारे में हमेशा एक मुजरमाना एहसास में मुब्तला रहा हूँ। राखी के कातलाना हमले ने इस मुजरमाना एहसास को मिटा दिया है। मैं जालिम नहीं, मजलूम बन गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अब तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होगी। मोहसिन राव ने अपनी बातों से वजाहत से समझाई। पता नहीं तानिया इसकी बात समझी या नहीं, बस वो इतना कहकर चुप हो गई। अल्लाह आप पर रहम करे भाई। अल्लाह ने इस पर वाकई रहम कर दिया। राखी के जानलेवा वार से वो साफ तौर पर बच निकला था। उस दिन शाम तक उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। जब वो अस्पताल से घर जा रहा था तो अस्पताल के हाथे में उसे एतबार राव मिल गया। अगरचे आसिफ सिद्दीकी ने मोहसिन राव पर कातलाना हमले की इतला सैनमा के मैनेजर को दे दी थी, लेकिन एतबार राव इस वक्त घर पे था, न सैनमा पर। वो किसी काम से निकला हुआ था। जब वो अपने काम से फारिग होकर सैनमा पहुंचा तो मैनेजर ने फौरन उसे आसिफ सिद्दीकी का पैगाम दिया। वो पैगाम सुनते ही उल्टे कदमों सैनमा से निकला और गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया। वो बेहद फिक्रमंद था। उसके मैनेजर ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि मोहसिन साहब पर कातलाना हमला हुआ और वो फलां अस्पताल में है। वो इस हमले को राव अहमद अली की जानब से घिनौनी कार्रवाई समझ रहा था, इसीलिए वो फिक्रमंद होने के साथ शर्मिंदा शर्मिंदा सा भी था। अब मोहसिन, क्या हुआ? खैर तो है? किसने हमला किया है तुम पर? हाँ, सब खैर है। बाजू में मामूली सा जख्म आया है, मरहम पट्टी कर दी गई है और मुझे अस्पताल छोड़ देने का हुक्म हुआ है। एतबार, तुम हमारे साथ घर चलो, वहां बैठकर बातें होंगी। मोहसिन राव ने खुश मिजाजी से कहा। तानिया और नादरा साथ थी। अंकल आमिर अपने घर जा चुके थे। वो दोनों मोहसिन राव के साथ बैठ गई, जबकि एतबार राव अपनी गाड़ी में इनके पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर तानिया और नादरा तो अंदर कोठी में चली गई। मोहसिन राव एतबार को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। एतबार राव इस हमले का पसे मंजर समझने के लिए बेताब था। जब मोहसिन राव ने इस कातलाना हमले का पसे मंजर समझाया तो एतबार राव ने अंदर ही अंदर इत्मीनान का सांस लिया और मोहसिन राव के सामने मजीद शर्मिंदा होने से बच गया था। चाय पीने के बाद जब एतबार राव ने जाने की इजाजत चाही तो मोहसिन राव ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। उसने कहा, एतबार राव, तुम खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। एतबार राव रुक गया। तानी को जब मालूम हुआ कि एतबार राव को मोहसिन राव ने खाने पर रोक लिया तो उसने अपनी खसूसी निगरानी में खाने की तैयारी शुरू करा दी। वक्फे वक्फे से वो ड्राइंग रूम में जाती रही। नादरा भी इसके साथ ही होती। मोहसिन राव अपनी आपबीती से सुना रहा था और वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जब मोहसिन राव का किस्सा खत्म हो गया तो नादरा और तानिया ने भी वहां होने वाली गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मोहसिन राव इससे बाथरूम जाने की इजाजत लेकर वहां से उठा। कुछ देर के बाद नादरा भी उठकर चली गई। आप ड्राइंग रूम में तानिया के लिए रह गई। खुद को तनहा महसूस करके इसकी अजीब सी कैफियत होगी। उसे नादरा पर बड़ा गुस्सा आया कि वो अचानक ही कुछ कहे बगैर ड्राइंग रूम से निकल गई। अब तानिया चाहती भी तो ड्राइंग रूम से नहीं उठ सकती थी, क्योंकि एतबार राव को ड्राइंग रूम में तनहा छोड़ देना किसी तौर मुनासिब न था। वो हिम्मत करके बैठी रही। एतबार राव, जो अभी नादरा से बेतकल्लफी से बातें कर रहा था, अचानक खामोश हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर खामोशी से वो तानिया की तरफ दिखता रहा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी निगाहों में आर्ट गैलरी वाला मंजर घूम रहा था। जब एतबार राव से मिलने आया था और इसने नापसंदीदगी का इजहार करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, और ये शरीफ आदमी कितनी खामोशी से वापस चला गया था। अचानक तानिया ने नजरें उठाई और उसे देखा। वो सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा था।
इसी वक्त इसने भी तानिया को देखा। नजरों से नजरें मिली और फिर दोनों पलके झपकाना भूल गए। आंखों ही आंखों में कोई बात हुई और नजरों के ये तीर दोनों के दिलों में उतरते चले गए। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना, फिर भी बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ सुना गया। चंद लम्हों बाद नादरा वापस आ गई। वो दोनों को खामोश देखकर बोली, इस कदर सन्नाटा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते वक्त मैं सोच रही थी कि शायद कमरे में कोई है ही नहीं। अब तो यकीन आ गया कि हम दोनों कमरे में ही हैं। एतबार राव बोला। हाँ, ये यकीन तो आ गया, लेकिन एक बात पर फिर भी हैरत है। वो क्या? एतबार राव ने पूछा। तो तानिया ने चौंक कर नादरा को देखा। इस कदर खामोशी? क्या आप दोनों को किसी ने बात करने से मना कर दिया था? नादरा ने हंसकर कहा। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही एक तरफा गुफ्तगू भी नहीं होती। एतबार राव ने मुस्कुराकर कहा। क्या आपकी बात का तानिया ने जवाब नहीं दिया? नादरा ने तानिया की तरफ देखा। नहीं, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। असल में हुआ ये कि ये सर झुकाए कुछ सोच रही थी। मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। वैसे नादरा, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी खामोशी भी जुबान बन जाती है, और ऐसी खामोशी पर हजार जुमले कुर्बान किए जा सकते हैं। जब लब खामोश हो तो आंखों आंखों में बात होती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बात नजरों नजरों में हो रही थी? नादरा ने इसकी बात को एक नया रंग दे दिया। मैं अभी आती हूँ। तानी एकदम हड़बड़ा कर उठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे नादरा ने इसकी चोरी पकड़ ली हो। वो माजूब सी होगी। उसे वहां बैठा ना गया। कहाँ जा रही हो? नादरा ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। किचन में। ये कहकर वो तेजी से ड्राइंग रूम से निकल गई। एतबार और नादरा एक दूसरे को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा पड़े। और फिर एक दिन जब तानिया हस्बे मामूल अपनी आर्ट गैलरी के दफ्तर में एक पेंटिंग पर काम कर रही थी, तो दरवाजे पर किसी की दस्तक से चौंकी। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर एतबार राव खड़ा इससे अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था और कह रहा था, मैं अंदर तो आ सकता हूँ ना? उसे देखकर न जाने तानिया के हवास क्यों गुम हो जाते थे। वो अंदर ही अंदर सिमटने लगती थी। उसे हिजाब आने लगता था। इस वक्त भी यही हुआ। वो उसे देखकर गड़बड़ा गई। ब्रश ठीक वो उलट कर इसके कपड़ों पर गिरा और इसके रंगीन कपड़ों को मजीद रंगीन कर गया। जी आइए, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। वो पूरे इत्मीनान से अंदर आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तानिया ने तौलिए से अपने हाथ और कपड़े साफ किए और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी नजरें मेज पर थी। एतबार राव ने बहुत धीरे से पुकारा। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर उसे एक खुशी का सा एहसास हुआ। उसने अपनी घनेरी पलकों की चिलमन उठाई और अपनी काली खूबसूरत आंखों से उसे देखा। मैंने आपके बड़ों से एक बात की थी, उसका जवाब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। चाहे ये जवाब इनकार में ही क्यों ना हो, लेकिन इनकार करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। एतबार राव ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मैंने इसका फैसला अपने बड़ों पर ही छोड़ दिया है। ताने ने अस्तगी से कहा। अच्छा, लेकिन आपके बड़ों का फैसला क्या है? एतबार राव ने सवाल किया। ये आप बड़ों से ही मालूम करें, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी। हाँ जरूर कहिए, मैं आपकी बातें सुनने ही यहाँ आया हूँ। अगर आप ये सब जायदाद हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो मैं अपने हिस्से की जायदाद वैसे ही आपके नाम कर दूंगी। आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तानिया ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। आपको शायद पूरी बात मालूम नहीं, इसलिए आपने ऐसी बात कह दी है। मैंने ये बात तय की है और इसका इजहार मोहसिन भाई और अंकल आमिर दोनों से कर दिया है कि शादी से पहले मैं अपनी तमाम जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दूंगा। मेहर आपकी मर्जी का होगा, चाहे वो 1 करोड़ का ही क्यों ना हो। इसके अलावा तलाक का हक भी आपको हासिल होगा। आप बताइए, अब तो कोई हदशा नहीं। अगर आप मजीद कोई मजबूती चाहती हैं तो इसके लिए भी हाजिर हूँ। एतबार ने पुरखुलूस लहजे में कहा। हैरत है, आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? तानिया को वाकई हैरत थी। तुम्हें हासिल करने के लिए? एतबार ने उसे गहरी नजरों से देखा। मुझ में ऐसा क्या है? मेरी जैसी लड़कियां आपको बेशुमार मिल जाएंगी। मुझे बेशुमार लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए, और वो भी तानिया। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तानिया जैसी लड़की इस रुए जमीन पर दूसरी कोई और नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। तानिया, तुम बेहद हसीन हो, इस बात में कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर तुम हसीन ना भी होती तो महज अगर तुम हसीन ना भी होती, महज कबूल सूरत होती, तो भी मैं तुमसे ही शादी करता। अच्छा, इसकी वजह? मैं अपने बाप के पाप को धोना चाहता हूँ। दोनों खानदानों को एक करना चाहता हूँ, और खुदा का शुक्र है कि मोहसिन भाई भी ऐसे ही चाहते हैं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। अब दोनों की वसअत कल्बी की दाद देता हूँ, वरना मेरे बाप ने जो किया वो काबिल मुआफी तो नहीं। एतबार राव ने साफ कोई से कहा। आपके लिए क्या मंगवाऊं, चाय या ठंडा? ये कहकर उसने घंटी बजाई। तानिया, तुमने एक कातिल के बेटे से अच्छी तरह बात कर ली, यही मेरे लिए काफी है। अच्छा, आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें। इस दिन मैंने आपके साथ बदसलूकी की, मैं माजरत चाहती हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो सख्त बेइज्जती करती। तुमने तो फिर भी हाथ से जब्त का दामन ना छोड़ा। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। अच्छा, बस बस। इतनी देर में चपरासी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर तानिया ने दोबारा उससे पूछा। हाँ, क्या काफी मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, तानिया ने कहा। फिर वो चपड़ासी से मुखातिब होकर बोली, काफी बनाऊं अच्छी सी? तानिया, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम कहीं बाहर चलकर काफी पी लें? एतबार राव ने झिझकते हुए फरमाइश की। बिल्कुल मुमकिन, ताने खुशतली से कहा।
تو پھر چلیں کسی اچھے سے ہوٹل میں چل کر کافی پیتے ہیں۔ چپڑاسی جاتے جاتے رک گیا تھا اور تانیہ کے جواب کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر تانیہ نے کہا، بس ٹھیک ہے، کافی کی ضرورت نہیں، میں باہر جا رہی ہوں۔ پھر دو چار ملاقاتوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگے۔ اعتبار راؤ کو تو خیر تانیہ پر اعتبار تھا، لیکن تانیہ اس کی طرف سے مشکوک تھی۔ اب یہ شک بھی جاتا رہا۔ اعتبار راؤ نے اپنے قول کے مطابق تمام کاغذات وکیل سے تیار کروا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سچا تھا، اب اس میں کوئی شبہ نہ رہا۔ اعتبار راؤ نے اپنے سچے جذبے پر خلوص رویے اور اپنی ثابت قدمی سے تانیہ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اب اس کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ اگر ایک دن نہ ملنے آتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے آج کا دن طلوع ہوا ہی نہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہ آتا۔ پھر رات کو اپنے بستروں پر لیٹے ٹیلی فون کے تاروں کے ذریعے اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتے۔ یہی حال کچھ اس طرف بھی تھا۔ اعتبار اور تانیہ کی محبت تو نئی نہیں تھی، لیکن نادرہ اور محسن راؤ تو ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد تجدید محبت ہوئی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے ملنا لیتے بے قرار دلوں کو چین نہ آتا۔ پھر ایک دن سوال پیدا ہوا کہ آخر کب تک؟ اور یہ سوال تانیہ نے اعتبار راؤ سے کیا تھا۔ نہ نادرہ نے محسن راؤ سے۔ یہ سوال انکل عامر نے کیا تھا۔ اس سوال کو سن کر محسن راؤ کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ انکل عامر نے بہت صحیح وقت پر یہ سوال اٹھایا تھا۔ وہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دو کہانیوں کی ابتدا ہو چکی تھی اور اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ان کہانیوں کا انجام ضروری تھا۔ انجام بلاخر شادی تھا۔ لیکن انکل عامر اور خالہ فرزانہ اس فریضے کو بہت دھوم دھام سے انجام دینا چاہتے تھے۔ تب طے یہ ہوا کہ پہلے منگنی کی جائے اور رسم منگنی بھی کسی بڑے ہوٹل میں انجام پائے اور کسی بھی طرح پیسے کی کمی نہ تھی۔ لہٰذا اعتبار راؤ محسن راؤ کی منگنیاں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی وقت طے ہونا قرار پائیں۔ نادرہ کے والدین نہ تھے، وہ تنہا تھی، لیتے کہ اس رشتے کے چچزاد بھائی تھے۔ ادھر اعتبار راؤ کے پس منظر میں کوئی نہ تھا۔ بس پس منظر میں تو خیر اس کا باپ راؤ احمد علی اور اس کے بھائی موجود تھے، لیکن یہ پس منظر بہت بھیانک تھا۔ اعتبار راؤ اس منگنی کی ان لوگوں کو ہوا بھی لگنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ محسن راؤ تانیہ کے والدین بھی موجود نہ تھے۔ تانیہ کے سر پر اگرچہ محسن راؤ موجود تھا، لیکن محسن راؤ کے سر پر کوئی نہ تھا، لے دے کے ایک انکل عامر تھے، اس لیے سب نے انہیں اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ وہ لڑکی والے بھی تھے اور لڑکے والے بھی، یوں انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ خالہ فرزانہ کو کراچی سے بلوا لیا گیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد منگنیاں ہونے والی تھیں، لہٰذا افضل نہیں آیا تھا۔ اس کا پروگرام ایک دن پہلے آنے کا تھا۔ خالہ فرزانہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے شہر آئی تھیں۔ یہاں آ کر انہیں اپنی جوانی یاد آ گئی تھی۔ تانیہ خالہ فرزانہ کی آمد سے بہت خوش تھی۔ وہ بار بار ان کے گلے میں باہیں ڈال کر تنبیہ کر رہی تھی، خالہ اب میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا یہیں بیٹھی رہے گی؟ انہوں نے الٹا سوال ٹانک دیا۔ خالہ، وہ ہنس کر بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو شادی سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ ابھی تو تمہاری شادی میں 2 ماہ باقی ہیں، منگنی کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ افضل وہاں اکیلا ہے، پھر میں شادی سے پہلے آ جاؤں گی۔ خالہ فرزانہ بولی، بھائی افضل کی تو آپ کو فکر ہے، یہاں کوئی اور بھی اکیلا ہے، اس کی فکر نہیں آپ کو؟ خالہ فرزانہ نے ایک دم چونک کر تانیہ کو دیکھا۔ انہیں ایسے جملے کی توقع نہیں تھی۔ تانیہ کا اشارہ تو ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی جو ساری رات تنہا کھڑا بارش میں بھیگتا رہا، تانیہ نے بتایا۔ نہیں تانیہ، نہیں۔ خالہ فرزانہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے اگرچہ انکل عامر سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بہت اکیلے ہیں، وہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ خالہ فرزانہ نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر رخساروں پر لڑکنے لگے۔ اگرچہ آپ سے بھی میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ خود بھی بہت اکیلی ہیں۔ آپ آج تک انہیں مس کرتی ہیں۔ بس کر تانیہ، بس۔ ان کی آواز گلے میں روندنے لگی۔ بھولی ہوئی داستان کو اب یاد نہ دلاؤ۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی انکل عامر سے؟ تانیہ کسی طور چپ ہونے کو تیار نہ تھی۔ بلاخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ تانیہ کے کمرے سے چلی گئی۔ اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ آج کے دن اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے ماہ و سال کی راکھ میں دبی چنگاری کو اچھی طرح کریت دیا تھا۔ اب اس دبی چنگاری کو باہر نکال کر ہوا دینے کی ضرورت تھی تاکہ وہ بھڑک اٹھے، اور یہ کام وہ پورے احتیاط سے کرنا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں پہنچی۔ وہاں رفیق شام کی چائے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ تانیہ نے رفیق سے پوچھا، صاحب کہاں ہیں؟ صاحب ابھی اٹھے ہیں، شاید باتھ روم میں ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا تم یوں کرو، میں باہر لان میں جا رہی ہوں، ہم چائے وہیں پیئیں گے، صاحب سے کہہ دینا تھا، رفیق نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تانیہ ٹہلتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی جہاں اس نے راکھی کو بٹھا کر اس کی تصویر بنانا شروع کی تھی، تو ایک دم اس کی نگاہوں میں سارا منظر گھوم گیا۔ اگرچہ محسن راؤ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوتی تھی کہ وہ خواہ مخواہ ایک تماشے والی کو اپنی کوٹھی پر مدعو کر بیٹھی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کا چاقو ٹھیک نشانے پر لگ جاتا تو وہ یقیناً اس صدمے سے پاگل ہو جاتی۔ راکھی بھی عجیب عورت تھی، اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح
محسن کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ وہ تو اوپر والے نے محسن کو بچا دیا، ورنہ راج مداری کی بیٹی اپنا ہاتھ دکھا چکی تھی۔ محسن راؤ نے اس چاقو کو اپنے پاس بہت احتیاط سے رکھ لیا تھا۔ یہ راج مداری کا چاقو تھا۔ اس چاقو کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسی چاقو نے اسے بچپن میں قتل ہونے سے بچایا تھا، اور وہ چاروں قاتل محسن کے کٹ کٹ کر گردے اعضاء دیکھ کر دہشت زدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس چاقو کو گھر میں رکھا جائے، لیکن محسن راؤ نے اس چاقو کو اپنے بیڈ روم میں سجا لیا تھا۔ وہ چاقو اس نے خوبصورت پلیٹ میں سائڈ ٹیبل پر رکھ لیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس پر اس کی نظر پڑتی رہتی تھی۔ تانیہ اعتراض کیسے کرتی؟ اس نے خود ایک کرسٹل کے خوبصورت گلدان میں کلی سجائی ہوئی تھی، جس پر اٹھتے بیٹھتے اس کی نظر پڑتی رہتی تھی۔ اگر یہ محبت کی نشانی تھی تو وہ چاقو بھی کسی کی نشانی تھا۔ اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ درخت کی شاخ پکڑے تانیہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے محسن راؤ آ گیا اور اس کے نزدیک آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ کسی کے نزدیک کھڑے ہونے کا احساس ہوا تو تانیہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ کہاں گم تھی؟ محسن راؤ لان میں بچھی میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ رفیق اس میز کو چائے کے لوازمات سے سجا رہا تھا۔ مجھے وہ کمینی یاد آ گئی تھی۔ محسن راؤ ہنسا۔ اس منحوس کا نام نہ لیا کریں، اسے راکھ کہا کریں، تانیہ جل کر بولی۔ تانیہ اب اس بات کو بھول بھی جاؤ، اب تو میرا بازو بھی ٹھیک ہو گیا۔ مجھے وہ جس دن بھی نظر آ گئی اپنے گارڈ سے کہہ کر اسے گولیوں سے چھلنی کروا دوں گی۔ تانیہ نے غصے میں کہا۔ اچھا جو مرضی آئے کر لینا، چلو اب چائے پی لو۔ محسن راؤ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کر چلا۔ آپ وہ خالہ فرزانہ کا ہے؟ انہیں نہیں بلایا باہر؟ نہیں، میں ان کو چائے خود ان کے کمرے میں دینے جاؤں گی۔ مجھے ذرا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی؟ محسن راؤ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہے نا ایک ایسی بات، تانیہ بولی۔ وہ کیا؟ محسن نے پوچھا۔ ان کی شادی کی بات، محسن راؤ نے حیرت سے دہرایا، پھر تصدیق چاہتے ہوئے بولا۔ یہ نہیں، خالہ فرزانہ کی شادی کی بات؟ جی، تانیہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کس سے؟ آپ پھر پریشان ہوں گے، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ انکل عامر سے۔ ہیں؟ وہ واقعی پریشان ہو گیا، اور جب تانیہ نے ان دونوں کے عشق کی داستان سنائی تو وہ مزید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں بہت دیر تک ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تانیہ نے بار بار اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ ہر قیمت پر ان دونوں کی شادی کروا کر رہے گی۔ خالہ فرزانہ کا معاملہ بھی دور تھا، ابھی تو خود تانیہ کی منگنی سر پر تھی۔ جب منگنی کا دن آ گیا تو وہ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس دن اس بڑے ہوٹل کا شادی ہال مہمانوں سے پر تھا۔ ہر طرف رنگ و نور کی بارش تھی۔ نقرئی کہے بکھر رہے تھے۔ نادرہ، تانیہ اور محسن راؤ سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ اعتبار راؤ ابھی نہیں پہنچا تھا، حالانکہ اب تک اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تانیہ کی نظریں بار بار اٹھتی تھیں اور پھر مایوس ہو کر لوٹ آتی تھیں۔ محسن راؤ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ جب وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تو چاروں طرف کھلبلی مچ گئی۔ انکل عامر محسن راؤ کے پاس آئے اور بولے۔ محسن، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ ہے۔ اعتبار راؤ گھر پر ہے اور نہ سینما پر۔ گھر کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں۔ سینما پر مینیجر نے بتایا کہ وہ آج سینما آئے ہی نہیں۔ اوہ! محسن راؤ یہ سن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آصف صدیقی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ساری صورتحال بتائی۔ معاملے کی نزاکت سمجھ کر آصف صدیقی نے کہا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں اس کے گھر جا کر دیکھتا ہوں، ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، کہیں وہ بیوٹی پارلر نہ چلا گیا ہو۔ آصف صدیقی نے بات پر مزاح انداز میں کر کے معاملے کی سنگینی کم کرنا چاہی، اور پھر وہ فوراً ہی ہال سے باہر چلا گیا۔ مہمان پریشان ہو رہے تھے کہ آخر منگنی کی رسم کب ادا کی جائے گی۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے اور آصف صدیقی بھی پلٹ کر نہ آیا اور نہ ہی فون پر کوئی اطلاع ملی تو انکل عامر نے محسن راؤ سے کہا۔ تمہاری اور نادرہ کی رسم ادا کر دیتے ہیں، سارے مہمان پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں انکل، اپنی منگنی سے پہلے میں اپنی بہن کی منگنی کی رسم ادا کرنا چاہوں گا، اور اگر کسی وجہ سے اعتبار راؤ نہ آیا تو؟ انکل عامر نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو مہمانوں کو بغیر منگنی کے ہی کھانا کھلا دیا جائے گا، محسن راؤ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آصف صدیقی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں لایا تھا۔ کیا ہوا؟ محسن راؤ نے آگے بڑھ کر بے قراری سے پوچھا۔ اعتبار راؤ کو اغوا کر لیا گیا ہے، آصف صدیقی نے پریشان کن خبر سنائی۔ اغوا کر لیا گیا؟ یہ خبر بجلی بن کر محسن راؤ پر گری۔ پھر اس نے اپنے ہوش و حواس قابو میں کرتے ہوئے پوچھا۔ کس نے کیا ہے اغوا؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا، آصف صدیقی نے کہا۔ کہاں سے کیا گیا ہے اغوا؟ گھر کے باہر سے، آصف صدیقی نے بتایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں جب اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے گھر کی لائٹیں تو جلی ہوئی ہیں، لیکن گیٹ پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ شاید پڑوس کے لوگوں کو کچھ معلوم ہو، برابر والی کوٹھی کی کال بیل بجائی۔ باہر آنے والے شخص سے جب میں نے اعتبار راؤ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اعتبار راؤ نے ہمیں اپنی منگنی میں مدعو کیا تھا۔ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوٹل جانے کے لیے باہر نکلا تو اعتبار راؤ اپنے ملازم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں ان کی گاڑی کی طرف بڑھے، تبھی ایک جیپ آندھی طوفان کی طرح سر پر آ گئی۔ کھٹا کھٹ کئی مسلح افراد باہر آئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر اعتبار راؤ کو اپنی جیپ میں بٹھا لیا، جبکہ 2 افراد ان کی گاڑی میں سوار ہو گئے، جن میں ان کا ملازم شہباز بیٹھا ہوا تھا۔
اور پھر وہ دونوں گاڑیاں آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ہم دونوں گھبرا کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اور کیا اس شخص نے پولیس کو اطلاع دی؟ محسن راؤ نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، آصف صدیقی نے کہا۔ آؤ پھر چلو، سب سے پہلے متعلقہ تھانے میں اس واردات کی رپورٹ درج کراتے ہیں، اس کے بعد آگے کی سوچیں گے۔ محسن راؤ نے آصف صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن محسن، تمہاری منگنی کا کیا ہوگا؟ انکل عامر نے فوراً مداخلت کی۔ اپنی بہن کی منگنی سے پہلے میں اپنی منگنی بھلا کس طرح کر سکتا ہوں؟ محسن راؤ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور یہ مہمان؟ انکل عامر نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہ جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ محسن راؤ نے انکل عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں آصف کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ منگنی ملتوی کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ویسے بھی یہ بات چھپنے والی نہ تھی اور اس بات کو چھپانے کی ضرورت بھی نہ تھی، جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا۔ اس واردات نے تانیہ کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس وقت خالہ فرزانہ سے بات کر رہی تھی، وہ انہیں چھیڑ رہی تھی اور بار بار ان کی توجہ انکل عامر کی طرف مبذول کرا رہی تھی، جو سوٹ پہنے ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ وہ اچھے لگ رہے تھے۔ تبھی یہ روح فرساں اطلاع آئی۔ تانیہ ایک دم ساکت ہو گئی اور نادرہ اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً اسے سنبھالا۔ نادرہ کو ایسی خوبصورت تقریب ملتوی ہو جانے کا بے حد افسوس تھا، لیکن وہ اتنی خود غرض نہ تھی کہ اپنی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہن کر بیٹھ جاتی۔ تانیہ کو ویسے بھی وہ بہت چاہنے لگی تھی، اس کا دکھ اب اپنا دکھ تھا۔ انکل عامر نے تانیہ، نادرہ اور خالہ فرزانہ کو افضل کے ساتھ گھر روانہ کر دیا اور وہ خود وہیں رہ گئے۔ اس وقت وہ شدید صدمے سے دوچار تھے۔ خدا خدا کر کے تو یہ وقت آیا تھا۔ محسن اور تانیہ کو ایک طویل عرصے کے بعد خوشیاں میسر آئی تھیں۔ اعتبارہ اسے منگنی کرانے میں انکل عامر نے بھی کوشش کی تھی۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہ خاندان کسی طرح ایک ہو جائے، اگر خاندان ایک نہ ہو تو دشمنوں کا کوئی ایک فرد ہی دوست بن جائے۔ اعتبار راؤ خود ہی دشمنوں کی صف سے نکل آیا تھا اور ان لوگوں نے اسے دھتکارا نہیں تھا، خوش دلی سے اپنا لیا تھا، اپنا بنا لیا تھا۔ لیکن یہ بات دشمنوں کو اچھی نہ لگی تھی اور عین اس وقت جب وہ منگنی کی انگوٹھی پہننے جا رہا تھا، اسے اس کے باپ نے اغوا کروا لیا تھا۔ راؤ احمد علی اس وقت حویلی کے برآمدے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ بار بار اس کی نظر کلائی کی گھڑی پر پڑ رہی تھی۔ آفتاب اور اقبال راؤ بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ وہ بھی اعتبار راؤ کی آمد کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی حویلی کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد دو گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ گاڑیوں کو دیکھ کر راؤ احمد علی حویلی کے اندر چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر اس اونچی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ کوئی دیر کے بعد درہدری میں بھاری قدموں کی آواز آئی، پھر کھلے دروازے سے سب سے پہلے اعتبار راؤ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو مسلح بندے تھے جو دروازے پر ہی رک گئے۔ اعتبار راؤ سینہ تانے پروقار چال چلتا ہوا باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آفتاب راؤ اور اقبال راؤ اپنے باپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ آئیے آئیے دلہا میاں، تشریف لائیے۔ راؤ احمد علی نے اپنی بڑی بڑی خونی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنی بھاری مونچھیں مروڑنے لگا۔ آپ کو منگنی مبارک ہو۔ ابا جی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اعتبار راؤ نے غصے سے کہا۔ اور یہ تو نے اچھا کیا ہے کہ باپ سے پوچھے بغیر منگنی طے کر لی، راؤ احمد علی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، تبھی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے چلا ہے جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں، راؤ احمد علی نے الزام لگایا۔ تانیہ میرے تایا راؤ شمشاد علی کی بیٹی ہے، اعتبار راؤ نے بڑے یقین سے کہا۔ او تایا، راؤ احمد علی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تجھے شاید معلوم نہیں کہ اس کے یہاں جو بیٹی ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ پھر جانتے بوجھتے مکھی نگل رہا ہے، اپنے خاندان کے نام پر بٹا لگا رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے تایا کو قتل کس نے کیا۔ اچھا، راؤ احمد علی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور تو کیا کیا جانتا ہے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب سے 20-22 سال پہلے محسن راؤ کو قتل کروانے کی سازش کس نے کی، اعتبار راؤ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آفتاب، اقبال، سن رہے ہو بھائی؟ راؤ احمد علی دونوں سے مخاطب ہونے کے بعد اعتبار راؤ کی طرف مڑا۔ وہ کس نے کی؟ ابا جی، آپ نے، اعتبار راؤ نے بڑے وثوق سے کہا۔ آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں ان لوگوں پر، سن رہے ہو تم دونوں؟ راؤ احمد علی نے آفتاب راؤ اور اقبال راؤ کی طرف دیکھا۔ ہم نے بڑے ظلم کیا جی ان لوگوں پر، یہ تو مجھے اپنا بیٹا لگتا ہی نہیں، پتہ نہیں کس وقت کی پیدائش ہے۔ اس میں زمینداروں والی تو کوئی بات نہیں، یہ بات میں تم دونوں سے ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اس لیے میں نے اس مصیبت کو کچھ دے دلا کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لے۔ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ لاہور جا کر یہ ہمارے دشمنوں سے مل جائے گا تو میں اسے کبھی وہاں جانے ہی نہیں دیتا۔ بھئی یہ تو بہت ہی بے وقوف ثابت ہوا۔ ابا جی، شادی کرنا کوئی بے وقوفی نہیں، سبھی کرتے ہیں، آپ نے بھی کی تھی۔ گدھے کے بچے، میں نے شادی کی تھی تو اپنے ہاتھ سے کچھ گوایا نہیں تھا، لیا ہی تھا۔ وہ بھنا کر بولا۔ میں شادی کو 2 زندگیوں کا بندھن سمجھتا ہوں، آپ کی طرح تجارت نہیں۔ وہ راؤ احمد علی کی ڈانٹ ڈپٹ سے متاثر ہوئے بغیر پورے اطمینان سے بولا۔ او خچر، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بہت بڑا الو ہے، اگر الو نہ ہوتا تو اپنی موت کے پروانے پر کبھی دستخط نہ کرتا۔ راؤ احمد علی نے اسے اپنی بڑی خونی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور وہ کاغذ جو تو نے تیار کروا کے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، جس میں تو نے اپنے حصے کی جائیداد 1 کروڑ تک کا مہر اور طلاق کا حق لڑکی کے نام منتقل کر دیے، وہ سب کیا ہے؟ میں نے ایسا کوئی کاغذ نہیں تیار کروایا۔ اچھا، ایک تو حماقتیں کرتا پھرتا ہے اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔
راؤ احمد علی نے غصے سے کہا۔ پھر وہ اقبال راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، اقبال راؤ اس کاغذ کی فوٹو اسٹیٹ تو دکھا اس بدبخت کو۔ اقبال راؤ نے میز کی دراز سے ایک کاغذ نکالا اور راؤ احمد علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ راؤ احمد علی نے اس کاغذ پر ایک نظر ڈالی، اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، لے دیکھ اسے اور ابکار انکار۔ وہ کاغذ اقبال راؤ کے قدموں میں گرا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور جب اس پر نظر ڈالی تو اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ اسی کاغذ کی فوٹو کاپی تھی جو اس نے تیار کروا کر رکھا تھا، لیکن اس کاغذ کی نقل یہاں کیسے پہنچی؟ کیا اس کا ملازم شہباز نمک حرام ہے؟ وہ راؤ احمد علی سے ملا ہے؟ یہ کام یقینی طور پر شہباز کے ذریعے ہوا ہے، اور انسان کو بکتے کیا دیر لگتی ہے۔ یہ کاغذ آپ کو کس نے فراہم کیا؟ اعتبار راؤ نے دھیرے سے پوچھا۔ کالے چور نے، راؤ احمد علی نے غصے سے کہا۔ کسی نے بھی دیا ہو، تجھے سے کیا؟ تو یہ بتا یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ کاغذ میں نے ہی تیار کروایا ہے۔ اعتبار راؤ نے ملا کر اقرار کر لیا۔ راؤ احمد علی کا بیٹا اور اس قدر گدھا! ارے احمق، یہ تو کیا کرنے جا رہا تھا؟ تجھے کچھ اندازہ ہے ایسا اس لڑکی میں کیا ہے؟ کچھ ہیرے ویرے لگے ہیں اس میں کیا؟ اس سسری کے تو باپ کا بھی پتہ نہیں۔ اعتبار راؤ، تو نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ اب بتا میں تیرا کیا کروں؟ میں لاہور جاؤں گا اور ہر قیمت پر شادی کروں گا۔ اعتبار راؤ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شادی تو بعد میں کرے گا، پہلے تو لاہور جا کر دکھا۔ راؤ احمد علی غصے سے کھڑا ہوگا، پھر اقبال راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، اقبال اس بے وقوف کو کچھ عقل سکھا، اور جب تک اسے عقل نہ آ جائے اسے حویلی میں قید رکھ۔ جا اس الو کو میرے سامنے سے لے جا، کہیں یہ میرے ہاتھوں سے مارا نہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آؤ چلو بھائی، اقبال راؤ اس کے نزدیک آ کر بولا۔ اقبال، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ بھائی آپ نے کہیں نہیں جانا، صرف اپنے کمرے تک جانا ہے، وہاں چل کر آپ آرام سے رہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس منحوس حویلی میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا، میں اسی وقت لاہور جاؤں گا۔ اعتبار راؤ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تب اقبال تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا اور آفتاب راؤ کو کوئی اشارہ کیا۔ آفتاب راؤ نے اس کا اشارہ سمجھتے ہی زور سے آواز لگائی، کالو، بندے شاہ۔ اس کی آواز سن کر پلک چپکتے ہی تین خوخار بندے اندر داخل ہوئے۔ وہ تینوں مسلح تھے۔ وہ تینوں اندر آ کر اقبال راؤ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بولا، حکم سرکار۔ آپ کیا کہتے ہو بھائی؟ اقبال راؤ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو اقبال۔ نہیں بھائی، یہ سب آپ کے بھلے کے لیے، ہم آپ کو اندھے کنویں میں نہیں گرنے دیں گے۔ آپ بہت سیدھے آدمی ہیں۔ وہ لوگ آپ کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو لوٹنے تو نہیں دیں گے، اقبال راؤ نے کہا۔ اعتبار راؤ جواب میں کچھ نہیں بولا۔ اس نے خاموشی سے قدم آگے بڑھا دی اور سوچتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور اعتبار راؤ نے تالا ڈالے جانے کی آواز سنی۔ اعتبار راؤ نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ گھمائی، پھر ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ اسی کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کو چھوڑے ہوئے سے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کی ساری چیزیں جیوں کی تیوں تھیں۔ طویل عرصے تک کمرہ بند رہنے کی وجہ سے یہاں گرد و غبار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کمرے کی ہر چیز آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی آمد سے پہلے یہاں کی صفائی کر دی گئی تھی، گویا ان کو اعتبار راؤ کے اغوا کا یقین تھا۔ اعتبار راؤ کو یکایک لاہور کی یاد آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وقت مقررہ پر ہوٹل نہ پہنچنے پر وہاں جانے کیا ہوا؟ تانیہ تو اس کی طرف سے پہلے ہی مشکوک تھی، اب عین وقت پر غائب ہو جانے کی وجہ سے اس کا شبہ یقین میں بدل گیا ہوگا۔ اس پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ وہ پریشانی کے عالم میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد دروازے پر کھرکھراہٹ محسوس ہوئی، جیسے قفل کھولا جا رہا ہو۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ اس نے وہ ٹرے میز پر رکھی اور پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں بولی، کھانا کھا لیں سرکار؟ اعتبار راؤ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ملازمہ واپس چلی گئی اور دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو جب اقبال راؤ ایک ملازم کے ساتھ ناشتہ لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اعتبار راؤ سوٹ پہنے بیڈ پر پڑا سو رہا ہے۔ اقبال راؤ نے اسے ہلایا، بھائی ناشتہ کر لو، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی۔ اعتبار راؤ نے آنکھیں کھول دی، پھر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بولا، اقبال، مجھے ٹیلی فون چاہیے۔ بھائی کیا پولیس کو فون کرنا ہے؟ اقبال راؤ نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ فضول باتیں مت کرو، میں تانیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک تم مجھے نمبر ملا کر دے دینا۔ ابا جی سے پوچھنا پڑے گا، اقبال راؤ بولا۔ کیا تم سارے کام ابا جی سے پوچھ کر کرتے ہو؟ تم اتنے فرمانبردار کب سے ہو گئے؟ جب سے بھائی تم یہاں آئے ہو، اقبال راؤ نے ہنس کر کہا۔ بھائی ایک بات بتاؤ، تم تانیہ کے چکر میں کس طرح پڑ گئے؟ تم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اعتبار راؤ نے صاف کو یہ اختیار کی۔ اچھا بھائی، اب خدا کرے عذاب ثواب پر تقریر شروع نہ کر دینا۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ عذاب ثواب کا حساب لے کر بیٹھ جائیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اگر وہ بھی عیش میں نہ گزاری تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ جس طرح کی زندگی تم لوگ گزار رہے ہو، بالآخر ایک دن خمیازہ بھگتو گے۔ بھائی ہم تو خود مظلوم ہیں، دیکھتے نہیں ابا جی جائیداد پر سانپ بنے بیٹھے ہیں، بندی ٹکی رقم ملتی ہے۔ تم تو پھر خوش قسمت ہو کہ لاہور میں عیش کرتے ہو۔ ابا جی نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا، مجھے جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ میرے حصے کی جائیداد کا 1% بھی نہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن بھائی تم تو درویش آدمی ہو، تمہیں جائیداد کی طلب ہی نہیں، تم نے اپنے حصے کی جائیداد بھی اس لڑکی کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی کیا تانیہ سے تمہیں بہت محبت ہے؟ میں تم سے محبت کے موضوع پر کیا بات کروں، تم کیا سمجھو گے؟ تمہاری جان تو صرف پیسے میں ہے۔ تانیہ کو فون کر کے کیوں نہ تاوان طلب کیا جائے، یہ خیال ابھی آیا ہے، اور ٹیٹ پن سے بولا۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے تاوان دینے کی؟ اعتبار راؤ نے جواب دیا۔
क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम्हारी मोहब्बत है। अगर वो तावान नहीं देगी तो और कौन देगा? तुम्हें तावान चाहिए? एतबार राव ने उसे घूर कर देखा। भाई तुम्हें आज़ादी चाहिए? उसने उससे उल्टा सवाल किया। हाँ मुझे तो आज़ादी चाहिए, एतबार राव ने दो टोक लहजे में कहा। अच्छा फिर कुछ सोचते हैं, फिलहाल टेलीफोन के बारे में सोचो। भाई तुम कपड़े तब्दील करके मुंह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो, फिर मैं हवेली का चक्कर मार कर आता हूँ। इस कमरे में टेलीफोन नहीं आ सकता, मैं तुम्हें अपने कमरे से टेलीफोन करवाऊंगा, लेकिन इस मामले की हवा आफ्ताब भाई या अब्बा जी को नहीं लगना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई है ना? इकबाल राव ने राजदारी से कहा। ठीक है। एतबार राव फौरन खड़ा हो गया, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया और वहां से वो नहा धोकर निकला। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, खूब डटकर नाश्ता किया और इकबाल राव के आने का इंतजार करने लगा। दोपहर को एक मुलाजमा खाना लेकर आई और इकबाल का पैगाम दे गई कि वो 4 बजे तक आएगा। इकबाल राव अपने वादे के मुताबिक इसके कमरे में आ पहुंचा। ये वो वक्त था जब राव अहमद अली आराम फरमाया करते थे। आराम तो आफ्ताब राव भी करता था, लेकिन वो आज सुबह ही से कहीं गया हुआ था। लाइन क्लियर थी, लेकिन इकबाल राव अपने इत्मीनान कर लेना चाहता था। उसने एतबार राव से पूछा, भाई आपने तानिया से क्या बात करनी है? सिर्फ ये कहना कि मैं खैरियत से हूँ। आपके ख्याल में क्या उसे आपके अगवा की इत्तला मिल गई होगी? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि मेरे पड़ोसी ने मुझे अगवा होते हुए देख लिया था। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिएगा, उसे ये मुतला करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं और आपको किसने अगवा किया है। अगर भाई आपने ऐसा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको एक जुमले से ज्यादा नहीं बोलने दूंगा। ठीक है। एतबार राव ने ये बात भी मान ली। आ जाएं फिर, इकबाल राव उठता हुआ बोला। वो उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आया, अपनी गोद में टेलीफोन रखकर बोला, हाँ भाई नंबर बताओ। एतबार राव ने नंबर बताया। उसने नंबर डायल किया, लाइन फौरन मिल गई। 2 घंटियां बजने के बाद उधर से रफीक ने फोन उठाया। मुझे तानिया बीबी से बात करनी है, इन्हें जल्दी बुलाओ। इकबाल राव बोला। अच्छा जी, आप एक सेकेंड होल्ड करें। यह कहकर रफीक ने रिसीवर रख दिया। किसी मर्द ने टेलीफोन उठाया था, अब वो तानिया को बुलाने गया है। इकबाल राव ने रिसीवर पर हाथ रखते हुए एतबार राव को इतला दी। फौरन ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। हेलो, आप कौन है? क्या आप तानिया हैं? इकबाल राव ने पूछा। जी जी, मैं तानिया बोल रही हूँ, उधर से घबरा कर कहा गया। लीजिए, एतबार राव से बात कीजिए। ये कहकर इकबाल राव ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ा दिया और टेलीफोन अपनी गोद में ही रहने दिया और अपनी उंगली टेलीफोन की लाइन काटने के लिए तैयार कर ली। तानिया, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, इंशाल्लाह जल्द तुम तक पहुंचूंगा, किसी किस्म की फिक्र न करना। ये कहकर इकबाल राव ने लाइन काट दी। उधर से वो तानिया का जवाब भी न सुन पाया। भाई तानिया से बात हो गई, अब तो खुश हो? इकबाल राव ने रिसीवर रखते हुए कहा। इकबाल, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, एतबार राव ने कहा। ये काम मैंने जबरदस्त रिस्क लेकर किया है। अगर जेलर साहब को ये मालूम हो गया कि मैंने इनके कैदी को टेलीफोन की सहूलत फराहम की है तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अब्बा जी से इस कदर डरते क्यों हो? भाई आप अब्बा जी को नहीं जानते, मैं जितना उन्हें जानता हूँ इससे ज्यादा जानने की ख्वाहिश भी नहीं। एतबार राव ने बेनियाजी से कहा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जुल्म की रस्सी खींचने में अब ज्यादा देर नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब्बा जी सेंचुरी बनाए बगैर विकेट नहीं छोड़ेंगे। इकबाल राव ने हंसकर कहा। आओ भाई चलो अपने कमरे में, आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। एतबार राव खामोशी से उठा और अपने कमरे में आ गया। इकबाल राव रात को आने का वादा करके दरवाजा मुकफिल करके चला गया। वो पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि अचानक एतबार राव की आंख खुल गई। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने उठकर पानी पिया। गला तर होने के बाद उसके आवाज कुछ बहाल हुए। उसने तकिए के नीचे से अपनी कलाई की घड़ी निकाली और वक्त देखा। इस वक्त 1 बज रहा था। वो उठकर खिड़की की तरफ आया। उसने खिड़की खोली तो एकदम परों की फरफराहट सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा परिंदा नजदीक के दरख्त से उड़ा हो। रात तारीख थी, सर्दी का मौसम दम तोड़ रहा था, फिर भी हल्की सी हुनकी थी। एतबार राव ने आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर न आया। खिड़की में सलाहें लगी हुई थी। उसने 2 सलाहों को पकड़कर जोर जोर से हिलाया, लेकिन वो भी खिड़की बंद कर ही रहा था कि परों की फड़फड़ाहट फिर सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा दरख्त पर आकर बैठा हो। चल लम्हों बाद आवाज आनी शुरू हो गई। ये उल्लू के बोलने की आवाज थी, बड़ी अजीब और पुरस्रार सी। उसने सामने नजर डाली तो उसे 2 गोल गोल चमकती आंखें दिखाई दी। उसने फौरन खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे बहुत से उल्लुओं ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया हो। एतबार और बेड पर आकर बैठ गया। वो नौसत भरी आवाजें मसलसल आ रही थी। वो सोचने लगा कि जिस जगह उल्लू बोलने शुरू हो जाए वहां वीरानी और वहशत बरसना शुरू हो जाती है। क्या इस हवेली का आखिरी वक्त आ गया? वो अभी इस तरह की बातें सोच ही रहा था कि दरवाजे पर खरखराहट महसूस हुई। बारह दरवाजे की तरफ देखने लगा। ये इस वक्त इससे कॉल मिलने आ रहा है। अगरचे इकबाल राव ने रात को आने का कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। क्या वो आ रहा है? रात के 1 बजे जब चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है और उल्लू अपनी नहुसत भरी आवाजों में बोल रहे हैं, ये मुलाकात का कौन सा वक्त है भला? दरवाजा खुला तो वो चौंक उठा। इकबाल राव की बीवी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन वो अकेली न थी। फौरन ही इकबाल राव का चेहरा दिखाई दिया। उसने अंदर आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। भैया जाग रहे थे? कामनी मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी।
بھائی کامنی آپ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی، میں نے کہا دن کی روشنی میں تو یہ ممکن نہیں، رات کو چلیں گے، سو یہ مجھے اٹھا لائی۔ اقبال راؤ نے بھی ساتھ بچھائی۔ ہاں آؤ کامنی بیٹھو۔ اعتبار راؤ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ کھلی تھی، اٹھ کر پانی پیا تو باہر سے الوؤں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بڑی نحوست کی نشانی ہے، جہاں الو بولنے شروع ہو جائیں اس جگہ کو ویران ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اوہ بھائی آپ بھی کیا عورتوں کی طرح باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کامنی تو مجھے کئی روز سے کہہ رہی ہے کہ رات کو الو بولنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی نئی بات ہے، الو تو رات میں ہی بولتے ہیں۔ بھیا الو کی آوازیں سن کر میرا دل بہت ڈرتا ہے، یہ بڑا منحوس پرندہ ہے، لیکن انہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ کامنی نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، کیا بے وقوفوں جیسی بات کر رہی ہے، میں بھلا کیا کروں، انہیں بولنے سے کیسے روکوں؟ اچھا چھوڑو فضول باتیں، مجھے بھیا سے باتیں کرنے دو۔ ہاں بھیا آپ سنائیں آپ نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ کامنی نے قدائے ہاتھ سے کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتبار راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ لو بھلا میں کیا اعتراض کروں گی، مجھے تو خوشی ہے، آپ اپنی شادی میں مجھے تو بلائیں گے نا؟ شادی میں تو اس وقت بلاؤں گا جب تم لوگوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تو بھیا یہ کون سی مشکل بات ہے، آپ زمینوں کے کاغذ پر دستخط کر دیں، پھر آزادی ہی آزادی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، آپ نے ویسے ہی اپنے حصے کی زمین جائیداد تانیہ کے نام منتقل کرنے کے کاغذات تیار کروا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ… اقبال راؤ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے اپنی بیوی کامنی کی طرف دیکھا اور بولا، تو بولنا۔ کامنی کا اصل نام کوکب تھا، ایک بدصورت سی موٹی بھدی عورت تھی، اس کے گھر والے اسے پیار سے کامنی کہتے تھے۔ اس حویلی میں آ کر اس نے خود کو کامنی کہلوایا۔ وہ ایک بڑے زمیندار گھرانے کی بیٹی تھی اور جہیز میں بہت کچھ لائی تھی۔ بنیادی طور پر وہ ایک لالچی عورت تھی، اس کا شوہر بھی ہوس کا مارا تھا۔ دونوں ایک جیسے مل گئے تھے اور اب ایک ہو کر اعتبار راؤ پر داؤ چلانے آئے تھے۔ اب بات یہ ہے بھیا کہ یہ دنیا کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر چل رہی ہے۔ آپ کو آزادی چاہیے، ہمیں آپ کا حصہ چاہیے۔ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، ہم آپ کو آزادی دیے دیتے ہیں۔ واہ کامنی واہ، بہت خوب، تم تو اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ کیا کروں بھیا، بچوں کے لیے ہر کچھ سوچنا ہی پڑتا ہے، انہیں تو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر ہے نہیں۔ کامنی نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا۔ مجھے منظور ہے، اعتبار راؤ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہا؟ اقبال راؤ کے اس کا جواب سن کر یقین نہ آیا، اسے توقع نہ تھی کہ محسن راؤ اس قدر جلد مان جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے منظور ہے، مجھے واقعی زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ تانیہ کو ہے۔ وہ جب سنے گی کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو گیا ہوں تو وہ یقیناً خوش ہوگی۔ خوش ہوگی؟ ہائے کیسی لڑکی ہے وہ، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں؟ کامنی حیرت سے بولی۔ ہاں یہ دنیا عجائب خانہ ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایک پیسے پر جان دینے والے اور کروڑوں روپے کو ٹھکرا دینے والے بھی۔ اعتبار راؤ نے ہنس کر کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا اقبال راؤ، اپنے حق سے دستبردار ہونے والے کاغذات پر میں یہاں دستخط نہیں کروں گا۔ پھر کہاں کرو گے بھائی؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ میری یہ شرط منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مرضی آئے کرو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کاغذات پر بھی دستخط کروا لوں گا اور یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا؟ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اعتبار راؤ نے صاف لہجے میں کہا۔ اور بھائی تم اپنے علاقے میں جا کر بدل گئے، تم نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ اقبال راؤ تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا، زبان سے ایک مرتبہ جو بات کہہ دی تو کہہ دی، میں اپنے عہد سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں یہ میں جانتا ہوں، تو پھر بات پکی؟ اقبال راؤ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ 100% پکی، اعتبار راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، صبح 4 بجے آؤں گا، تیار رہنا، یہاں سے نکل چلیں گے۔ پھر اقبال راؤ ٹھیک 4 بجے آ پہنچا۔ وہ دونوں حویلی کے خفیہ دروازے سے باہر نکلے، دروازے پر جیپ موجود تھی، وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ اعتبار راؤ نے دیکھا کہ ڈرائیور کے برابر ایک مسلح آدمی بیٹھا ہے، جیپ چل پڑی۔ اقبال راؤ کیا ابا جی کو ہمارے یہاں سے جانے کا علم ہے؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اگر انہیں علم ہوتا تو ہمیں خفیہ دروازے سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، انہیں معلوم ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تم بے فکر ہو، اقبال راؤ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ابا جی کو اب میں دیکھ لوں گا، ان سے اب 2 ہاتھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ باپ سے لڑو گے؟ جب کوئی باپ حق نہ دے تو پھر حق چھیننا پڑتا ہے، بہت فرما برداری ہو گئی بھائی۔ اقبال راؤ صبح 4 بجے حویلی سے نکلا تھا، اسی دن مغرب سے پہلے وہ حویلی واپس پہنچ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھا کر نکلا تھا کہ اگر راؤ احمد علی اس کے بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دینا ہے۔ آفتاب راؤ کی طرف سے اسے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا، اسے سیاحت کا چسکا تھا، الیکشن ہونے والے تھے، لہٰذا وہ پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ 1 ہفتے سے پہلے اس کی آمد ممکن نہ تھی، یہ بہترین وقت تھا۔ اقبال راؤ اس وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ وہ لاہور سے راؤ احمد علی کا تختہ الٹنے کا پورا انتظام کر کے آیا تھا۔
آج کی رات بڑے مارکے کی رات تھی۔ اقبال راؤ حویلی پہنچتے ہی سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، سب خیر ہے؟ ہاں، میری طرف سے تو سب خیر ہے، تو یہاں کی بتا۔ ادھر بھی سب خیر ہے، ابا جی آج اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کامنی مانی خیز لہجے میں بولی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، اقبال راؤ خوش ہو کر بولا۔ اسے اپنے باپ کے سارے چکروں کا پتہ تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہر 15ویں دن ابا جی کے خاص کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ تھرکتے بدن، طبلے کی تھاپ، گھنگروں کی جھنکار، مرغوں کے جلوے، مینا کی کلکل، جاموں کی کھنک، رات گئے تک چلتا تھا یہ سلسلہ۔ اقبال راؤ سب جانتا تھا، اسے کیا معلوم نہیں تھا۔ رات کے 3:30 بجے جب محفل ختم ہوئی اور راؤ احمد علی کمرہ خاص سے اپنے بیڈ روم میں آ کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو اقبال راؤ کمرے میں داخل ہوا۔ راؤ احمد علی سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستا اپنی بھدی آواز میں گنگناتا باتھ روم سے برآمد ہوا۔ اس نے اقبال راؤ کو اپنے کمرے میں مودبانہ کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کو چونکا، پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، اقبال کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی، بس ذرا آپ سے بات کرنی تھی، کافی دیر سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی اطلاع ملی کہ آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے ہیں میں آپ سے ملنے آ گیا۔ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ صبح آ جاتا۔ راؤ احمد علی اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ صبح ہی ہو رہی ہے ابا، یہ کون سی رات ہے، ذرا وقت تو دیکھیں۔ اچھا بات کر جلدی، مجھے نیند آ رہی ہے، راؤ احمد علی نے اپنے روایتی اکھڑ پن سے کہا۔ ابا جی آپ کے دستخط لینے ہیں۔ اقبال راؤ نے سازش کی پٹاری کھولی۔ دستخط؟ وہ کس لیے؟ راؤ احمد علی کے لہجے میں بدستور غصہ تھا۔ ابا جی یہ آپ کے یادگار دستخط ہوں گے، ان دستخطوں کے بعد مجھے پھر آپ کے دستخطوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بکواس کر رہا ہے، کھل کر بات کر، راؤ احمد علی نے بڑی بڑی خونی آنکھوں سے گھورا۔ ابا جی، اقبال راؤ نے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے، اب اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اس فائل میں کاغذات تھے، وہ فائل لے کر آگے بڑھا۔ راؤ احمد علی اپنی اس کرسی پر بیٹھ چکا تھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ ابا جی ان کاغذات پر نظر ڈال لیں، اقبال راؤ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کس قسم کے کاغذات ہیں یہ؟ راؤ احمد علی نے فائل لے کر فائل کھولے بغیر پوچھا۔ اعتبار راؤ اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے، محسن راؤ اور تانیہ نے بھی اسی قسم کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، تیسرا مختار نامہ ہے، اس پر آپ نے دستخط کرنے ہیں، کیونکہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، زمین جائیداد کا انتظام سنبھالنا اب آپ کے بس کا نہیں رہا، آج کے بعد سے یہ انتظام میں سنبھالوں گا۔ اچھا تو نے میرے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیل لیا، چلو اچھا ہوا کہ تیری حقیقت بھی سامنے آ گئی، میں تو تجھ پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ ابا جی میرے پاس وقت کم ہے، آپ براہ کرم اس مختار نامے پر دستخط فرما دیجیے، اقبال راؤ بولا۔ یہ دستخط تو میں نہیں کروں گا، راؤ احمد علی کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ابا جی دستخط تو آپ کو کرنے پڑیں گے، یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور راؤ احمد علی کی طرف تانتے ہوئے بولا، جلدی ابا جی۔ او، راؤ احمد علی نے پہلے ریوالور پھر اقبال راؤ کو دیکھا۔ اچھا کرتا ہوں دستخط، اپنا چشمہ اور قلم تو دراز سے نکال لوں؟ ٹھیک ہے، اقبال راؤ نے اتنی مہلت دے دی۔ راؤ احمد علی اپنی اونچی کرسی سے اٹھا، اپنے بیڈ کے نزدیک آیا، سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر جھک کر اندر ہاتھ ڈالا، دراز کے اندر لگے ہوئے ایک بٹن کو 3 بار جلدی جلدی دبایا، پھر اسی دراز میں رکھا چشمہ اور پین اٹھا لیا۔ چشمہ اور پین لے کر وہ پھر اپنی اسی اونچی کرسی پر آ بیٹھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ اقبال راؤ ابھی تک ریوالور تانے ہوئے تھا، باپ کو اینک آنکھوں پر لگا کر پین کھولتے دیکھ کر اس نے ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا، جیسے اب کوئی خطرہ نہ رہا ہو۔ راؤ احمد علی نے فائل کھول کر پوچھا، کہاں کروں دستخط؟ میں بتاتا ہوں ابا جی، یہ کہہ کر وہ خوشی سے جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ کامیابی 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، تبھی دھاڑ سے بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ اقبال راؤ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے، وہ 4 تھے اور چاروں جدید آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح آگے بڑھے اور چشم و زن میں اقبال راؤ کو گھیرے میں لے لیا۔ راؤ احمد علی نے پین بند کر کے چشمہ آنکھوں سے اتارا، اسے پورے اطمینان سے کیس میں رکھا، فائل بند کی اور مسکرا کر اقبال راؤ کی طرف دیکھا اور بولا، اقبال تیری جیب میں ریوالور موجود ہے، چاہو تو شوق پورا کر لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے ریوالور سے ایک گولی نہیں نکلے گی، اتنی دیر میں کم از کم 100 گولیاں تمہارے جسم میں پیوست ہو جائیں گی۔ اقبال راؤ نے ان چاروں کو دیکھتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اب جیب سے ریوالور نکالنا فضول تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، وہ ہاتھ کانپ رہا تھا، جو کچھ ہوا تھا خلاف توقع ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ راؤ احمد علی نے کسی آڑے وقت کے لیے
یہ ریزرو فورس رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی اندازہ نہ کر پایا کہ یہ ریزرو فورس اچانک ایکشن میں کس طرح آ گئی۔ بہرحال پانسا پلٹ گیا تھا۔ سابن پور پر اس کی حکمرانی کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ راؤ احمد علی نے وہ فائل اقبال راؤ کے منہ پر دے ماری۔ اس کے کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ریوالور کے زور پر مجھ سے مختار نامے پر دستخط کروا لو گے؟ تم شاید یہ بھول گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، لیکن میرا دماغ ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ ابا جی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اقبال راؤ یہ کہہ کر راؤ احمد علی کے پاؤں پر گرنے لگا۔ نہیں! راؤ احمد علی اتنے زور سے چیخا کہ وہ قدموں میں جھکتا جھکتا سیدھا کھڑا ہوا اور پھر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، راؤ احمد علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر وہ ان چاروں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر بولا، اس منحوس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کا فیصلہ میں صبح کروں گا۔ جاؤ لے جاؤ اسے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بہت شریر ہے، اگر کوئی شرارت کرے تو اس کے جسم میں اتنی گولیاں اتار دینا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ پلیز ابا جی مجھے معاف کر دیں۔ اقبال راؤ نے ہاتھ جوڑے۔ راؤ احمد علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تب وہ چاروں اپنے ہتھیاروں سمیت بڑے ہوشیار انداز میں آگے بڑھے۔ اقبال راؤ کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اقبال راؤ کے جانے کے بعد راؤ احمد نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ایک زوردار جماہی لی اور نرم و ملائم کمبل اوڑھ کر پرسکون انداز میں ٹانگیں پھیلا لی۔ 2 منٹ کے بعد اس کے خوفناک خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ اپنی زمین جائیداد اقبال راؤ کے نام کرتے ہوئے اسے ذرا بھی افسوس نہ ہوا تھا۔ اسے پیسے کی ہوس نہ تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ ایک چلتا ہوا سینما ہال، ترقی کرتا تقسیم کار کا ادارہ، اپنا گھر اور گاڑی، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ پھر ایسی زمین کا وہ کیا کرے جس پر اقبال راؤ جیسے اژدہے اپنی زبان لپ لپاتے ہوئے پھر رہے ہوں؟ زندگی ہر وقت خطرے میں ہو۔ اس لیے اعتبار راؤ نے زمین جائیداد دے کر سکون خرید لیا تھا۔ وہ تانیہ کی زندگی میں کسی قسم کا زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، اور یہ پرسکون زندگی اسی وقت ممکن تھی جب وہ زمین جائیداد سے دستبردار ہو جائے۔ اقبال راؤ سورج نکلتے ہی لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ اعتبار راؤ کو اپنے ایک شناسا وکیل کے پاس لے گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے کاغذات تیار کروائے۔ اعتبار راؤ کی طرح اس نے محسن راؤ اور تانیہ کی طرف سے بھی کاغذات تیار کروا لیے، اور اعتبار راؤ کو بتا بھی دیا کہ وہ ان دونوں کے جعلی دستخط کروا کے ابا جی کے سامنے رکھے گا۔ پھر اس نے ایک مختار نامہ تیار کروایا۔ اس مختار نامے میں اس نے ہر طرح کا اختیار اپنے نام، اور یہ بات بھی اس نے اعتبار راؤ کو بتا دی کہ وہ اس مختار نامے پر ابا جی کے دستخط کروائے گا۔ مجھے امید نہیں کہ ابا جی اپنی موت کے پروانے پر اس قدر آسانی سے دستخط کر دیں گے۔ اعتبار راؤ نے خدشہ ظاہر کیا۔ آسانی سے نہ کیے تو مشکل سے کریں گے، دستخط تو انہیں ہر حال میں کرنا پڑیں گے، چاہے ریوالور کے زور پر ہی کیوں نہ کریں۔ اقبال راؤ نے بڑی صفاقی سے کہا۔ اور بھائی آفتاب کا کیا ہوگا؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ انہیں سیاست کا چسکا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں سیاست آتی نہیں ہے۔ انہیں میں بہت آسانی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دوں گا۔ جب زمین جائیداد کی ساری پاور میرے پاس ہوگی تو انہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوا اور کون سا راستہ ہوگا؟ اقبال راؤ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب کاغذات وغیرہ تیار ہو کر آ گئے تو اعتبار راؤ نے وکیل کے یہاں ہی حق دستبرداری پر دستخط کر دی اور اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اقبال راؤ اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب اعتبار راؤ نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اقبال راؤ سے ہاتھ ملایا تو اقبال راؤ بڑے شاطرانہ انداز میں مسکرایا اور ازدرانہ لہجے میں بولا، بھائی آپ کو تانیہ مبارک ہو، دیکھیں ہمیں اپنی شادی میں بلانا نہ بھولیے گا۔ اچھا، اعتبار راؤ نے گہرا ٹھنڈا سانس لے کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس منحوس کو وہ کیا دیکھتا جس نے بھائی ہو کر انتہائی ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے گھر سمن آباد جائے، پھر اس نے ارادہ بدل دیا، نہیں تانیہ کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے ماڈل ٹاؤن کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر تانیہ گھر پر نہ ملی تو پھر آرٹ گیلری کا رخ کرے گا، اور وہ اچانک اس کے سامنے پہنچنا چاہتا تھا، اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب وہ ماڈل ٹاؤن پہنچا تو 12:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر بیل بجائی، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد رفیق نے گیٹ کھولا اور اعتبار راؤ کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا۔ وہ واپس پلٹ کر جانے لگا تو اعتبار راؤ نے اسے آواز دی، رفیق جی صاحب، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تانیہ بی بی کے پاس جا رہا ہوں، انہیں خوشی کی خبر سنانے۔ نہیں رفیق، یہ کام تم نہیں کرو گے، میں خود کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ تانیہ بی بی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے جی وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گیٹ کھولو۔ رفیق نے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اعتبار راؤ اپنی گاڑی لے کر اندر آ گیا۔ ایک گارڈ اندر الرٹ کھڑا تھا۔ اس نے آنے والی گاڑی کو غور سے دیکھا، پھر اعتبار راؤ کو پہچان کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ اعتبار راؤ گاڑی بند کر کے اندر پہنچا۔ تانیہ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اعتبار راؤ نے کھڑے ہو کر ایک نظر اندر ڈالی۔ تانیہ بیڈ پر سر جھکائے اداس بیٹھی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا اور کھول دیا، لیکن تانیہ نے نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھا۔ تب اعتبار راؤ نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پرمسرت لہجے میں پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تانیہ نے آواز سن کر اپنے ہی
بے خیالی میں دروازے کی طرف دیکھا، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اداسی ایک دم مسرت میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ یہ کون آیا؟ وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور دوڑ کر اعتبار راؤ سے لپٹ گئی۔ پھر فوراً ہی اسے اپنے اس اضطراری عمل پر حجاب آیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، لیکن اعتبار راؤ نے اسے پیچھے ہٹنے نہ دیا، اسے اپنی باہوں کے احسار میں جکڑ لیا۔ اعتبار کیا ہوا تھا؟ تانیہ نے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے پوچھا۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، اعتبار راؤ نے اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہ دنیا کا سب سے انوکھا گواہ تھا، باپ نے بیٹے کو اغوا کروایا تھا، اعتبار راؤ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ راؤ صاحب نے؟ حیرت ہے، پھر انہوں نے چھوڑ کیسے دیا؟ ابا نے نہیں، مجھے اقبال راؤ نے آزاد کیا ہے، اور آزاد بھی یوں ہی نہیں کر دیا، مجھے اپنی زمین جائیداد کے حق سے دستبردار ہونا پڑا، اعتبار راؤ نے جواب دیا۔ لعنت بھیجے زمین جائیداد پر، وہ آپ کی زندگی سے قیمتی نہیں، بس آپ آ گئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تانیہ نے بڑی محبت سے کہا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی، اس لیے میں بڑے اطمینان سے کاغذ پر دستخط کرایا۔ اعتبار راؤ نے اس کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ میں بھائی کو اطلاع کر دوں، ویسے وہ آنے ہی والے ہوں گے، تانیہ نے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ خالہ فرزانہ کہاں ہیں؟ یہی ہیں، وہ بہت پریشان تھیں، تانیہ نے بتایا۔ کیا تم سے بھی زیادہ؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے بھی زیادہ، تانیہ نے کہا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر جیسے جیسے اعتبار راؤ کی آمد کی اطلاع ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگ آتے گئے۔ شام کی چائے پر سب لوگ اکٹھا ہو چکے تھے، مٹھائی منگوائی گئی، مٹھائی کھائی گئی۔ اعتبار راؤ نے نادرا سے خاص طور پر معذرت کی۔ وہ بولا، نادرا صاحبہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کی منگنی بھی رک گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ نادرا نے بے نیازی سے کہا۔ نہ ہم کہیں گئے ہیں، نہ محسن کہیں گئے ہیں، پھر ہو جائے گی منگنی؟ اے نادرا، خیر سے منگنی تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم ذرا اعتبار راؤ سے وعدہ لے لو، کہیں یہ پھر تو اغوا نہیں ہو جائیں گے، خالہ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی اس بات پر سارے لوگ ہنس پڑے۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ رات کو تانیہ جب بیڈ پر لیٹی تو وہ بہت خوش تھی، پچھلی 2 راتیں تو اس پر قیامت بن کر گزری تھیں۔ دونوں راتیں آنکھوں میں کٹی تھی، وہ مستقل روتی رہی تھی، اور انہی آنسوؤں کے درمیان اسے کالا چراغ یاد آ گیا تھا۔ وہ کس قدر مہربان شخص تھا، اس نے تانیہ کی کس قدر مدد کی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تانیہ اور محسن راؤ کا صحرا سے واپس آنا ممکن نہ تھا۔ روتے روتے اس نے کئی بار سوچا تھا کہ کیا وہ دوبارہ اس کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ اس کی گفتگو سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں متعدد بار آ چکا ہے اور یہاں کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن شاید اب آنا ممکن نہ تھا۔ آج رات وہ بستر پر لیٹی تو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اب جب کہ اعتبار راؤ آزاد ہو کر آ گیا تو جانے کیوں تانیہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس رہائی میں کہیں نہ کہیں کالے چراغ کا ہاتھ ہے۔ اس کی گفتگو سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس دنیا میں متعدد بار آ چکا ہے اور یہاں کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن شاید اب آنا ممکن نہ تھا۔ آج رات وہ بستر پر لیٹی تو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اب جب کہ اعتبار راؤ آزاد ہو کر آ گیا تو نہ جانے کیوں تانیہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس رہائی میں کہیں نہ کہیں کالے چراغ کا ہاتھ ہے۔ یہ خیال اسے کیوں آیا تھا، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر کرسٹل کے نازک گلدان میں لگی گلاب کی کلی پر پڑی۔ وہ پوری طرح تر و تازہ تھی اور خوب مہک رہی تھی۔ تانیہ اس کلی کو غور سے دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ بالآخر وہ سو گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر جب وہ پہنچی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ رات کو جس قدر خوش تھی، اسی قدر وہ اس وقت پریشان تھی۔ محسن نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ یہی حال خالہ فرزانہ کا ہوا۔ کیا ہوا تانیہ؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ بھائی، رات کو میں نے دادا اعظم کو خواب میں دیکھا ہے۔ دادا اعظم کو؟ خالہ فرزانہ دادا اعظم کا نام سنتے ہی فکر مند ہو گئی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ خالہ، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب میں ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ارے اس نحوست کو نکالو گھر سے ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس نحوست کا نام ان سے پوچھتی، اچانک ایک بہت بڑا ریچھ کہیں سے نمودار ہوا اور میری طرف لپکا۔ میں اسے دیکھ کر چیختی ہوئی بھاگی، مجھے ٹھوکر لگی، تبھی میری آنکھ کھل گئی، تانیہ نے بتایا۔ پھر وہ پریشان ہو کر بولی، اللہ رحم کرے بھائی جان، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا تانیہ، تم پریشان مت ہو، محسن راؤ نے تسلی دی، لیکن یہ جھوٹی تسلی تھی۔ محسن راؤ اندر سے خود پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی جان، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، وہ فکر مند ہو کر بولی۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں ایسی کیا منحوس چیز ہے جسے نکالا جائے۔ وہ کمبخت ریچھ جانے کہاں سے آ گیا، ورنہ میں دادا سے اس کا نام ضرور پوچھ لیتی۔ محسن راؤ کا منہ اچانک کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ آ گیا ہو۔ آپ کو کیا ہوا؟ تم یہ بتاؤ، تم پر ریچھ چھپٹا تھا نا؟ محسن راؤ نے تصدیق چاہی۔ جی، اسی کی وجہ سے تو بات ادھوری رہ گئی۔ بات میری سمجھ میں آ گئی، محسن راؤ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر محسن راؤ فوراً اٹھ گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک خوبصورت پلیٹ میں کھلا ہوا چاقو رکھا تھا۔ یہ چاقو راج مداری کا تھا، اور راج مداری کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ وہ انسان کم بھالو زیادہ لگتا تھا۔
दादा आजम ने ख्वाब में जो इशारे दिए थे वो वाज़ह तौर पर इस चाकू की निशानदेही कर रहे थे। मोहसिन राव ने इस चाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो इस पर नज़र पड़ते ही इसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। चाकू के फल पर ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था, जैसे जैसे अभी अभी इससे किसी को ज़बाह किया गया हो। उसने वहीं खड़े खड़े रफ़ीक को आवाज़ दी, रफ़ीक जल्दी आओ। रफ़ीक डाइनिंग टेबल के नज़दीक ही खड़ा था। वो मोहसिन राव की आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसके कमरे की तरफ भागा। जी साहब, उसने कमरे में पहुंचकर कहा। मोहसिन, क्या वो खैर तो है? हाला फरजाना और तानिया भी पीछे पीछे आ गई। रफ़ीक, तुमने इस चाकू से मुर्गी वगैरह तो ज़बह नहीं की? मोहसिन राव ने चाकू की तरफ इशारा किया। नहीं साहब, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? किचन में कहीं चाकू मौजूद है। फिर इस पर खून कैसे लग गया? खून? हाला फरजाना खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हट गई। तानिया ने 2 कदम आगे बढ़कर चाकू को देखा। हाँ वाकई ये इस पर तो खून लगा हुआ है। ये खून कैसे लगा? वो रफ़ीक की तरफ मुड़कर बोली। मुझे नहीं मालूम बीबी, रफ़ीक ने सीधे और साफ लहजे में कहा। रफ़ीक, इसे प्लेट समेत यहाँ से उठाकर ले जाओ, उसे धोकर अपने कमरे में रख लो। मोहसिन राव ने हदायत की। जी ठीक है साहब। ये कहकर उसने प्लेट उठा ली। उस खून आलूद चाकू को गौर से देखता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे दादा आजम ने इस चाकू की तरफ इशारा किया है। आपने उसे क्यों दे दिया? इसे कहीं बाहर क्यों नहीं फिकवाया? एक रात और देखना चाहता हूँ, मोहसिन राव ने कहा और फिर नाश्ते की मेज़ पर आ गया। बैठे बिठाए एक और मुसीबत गले पड़ गई थी। दादा आजम ने भी कोई बात खुलकर नहीं की थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो जब भी ख्वाब में नजर आए थे उन्होंने बड़ी वजाहत से हर बात समझाई थी। अब ये पता नहीं कि इसी चाकू को उन्होंने मनहूस करार दिया था या घर में कोई और चीज़ थी जिस पर हमारी अब तक नज़र नहीं गई थी। फिर ये मामला ज़्यादा देर तक मुअम्मा न रहा। दोपहर का खाना खाकर कुछ देर के लिए लेटी तो उसकी आंख लग गई। ख्वाब में फिर से उसने दादा आजम को देखा। वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। ये कोई हरा भरा बाग था। चारों तरफ फूल खिले थे, ठंडी हवा चल रही थी। तानिया भी इस बाग में टहलती वहां जा निकली थी जहां वो बैठे थे। तानिया को देखते ही उन्होंने उसे डांटा। अरे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग? इस नहूसत को निकालो घर से, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। दादा, क्या आपका इशारा चाकू की तरफ है? तानिया ने फौरन पूछा। हाँ, इसे फौरन घर से निकालो। पर दादा क्या करें उसका? उसे तोड़कर फेंक दें या दरिया में डलवा दें? क्या करें? इसे जल्द अज जल्द किसी टूटी कब्र में फिकवा दो और ये काम खुद मोहसिन करे। दादा आजम ने हदायत की। तानिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि चाकू पर क्या पढ़कर फूकना और टूटी कब्र में उसे किस तरह डालना है। तब इसके कानों में तानिया तानिया की आवाज़ें आने लगी। कोई उसे उठा रहा था। एकदम इसकी आंख खुल गई। इसके सामने हाला फरजाना खड़ी थी। जी हाला। तानिया ने आंखें खोलकर इनकी तरफ देखा। वो एतबार राव आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अच्छा हाला, मैं उठती हूँ, तानिया ने बिस्तर छोड़ते हुए कहा। भाईजान हैं घर में? हाँ, वो एतबार राव के पास बैठे हैं, हाला फरजाना ने बताया। हाला, मैंने फिर दादा आजम को ख्वाब में देखा। अच्छा, कुछ मसला हल हुआ? हाँ, सारी बात तफसील से हो गई। ये कहकर उसने सारी तफसील बयान कर दी। हाला ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये गंभीर मसला किसी तरह हल तो हुआ, अब बस इसकी तदफीन बाकी थी। ताने ने मोहसिन राव को भी इस ख्वाब से आगाह कर दिया। फिर वो और एतबार राव इस चाकू को लेकर कब्रिस्तान चले गए। काफ़ी ढूंढ तलाश के बाद उन्हें एक कब्र टूटी हुई नजर आई। इसमें काफ़ी बड़ा सुराख था। मोहसिन राव और एतबार राव ने इस कब्र में झांकने की कोशिश न की। मोहसिन राव ने दादा आजम की हदायत के मुताबिक पढ़कर इस चाकू पर फूका और इसे बंद करके अपनी मुट्ठी में जकड़ा। फिर इसने ज़मीन पर बैठकर अपना हाथ कब्र में डाला और कुछ पढ़कर चाकू हाथ से छोड़ दिया और फौरन पीछे हटकर खड़ा हो गया। चाकू के कब्र में गिरते ही सुराख से धुएं का एक मरगोला सा निकला और फिजा में तहलील हो गया। इस काम को खत्म करके वह कब्रिस्तान से निकल कर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर मोहसिन ने तानिया को फ़ोन कर दिया तो बताया कि वो परेशान ना हो, इस चाकू की तदफीन बखैर व खूबी कर दी गई है। तानिया ने ये सुनकर सुकून का सांस लिया। इसके घर में रहने से जाने क्या से क्या हो जाता। दादा आजम ने बरवकत मदद करके इस घर को आने वाली तबाही से बचा लिया था। मोहसिन राव का फ़ोन सुनकर उसने अंकल आमिर को रिंग किया और चाकू से मुतलिक सारी बात तफसील से बताई और फिर इनसे आज रात आने की दरख्वास्त की, और वो भी अकेले। तानिया खैर तो है ना? अंकल आमिर ने पूछा। असल बात यह है कि आप बहुत याद आ रहे हैं। तानिया शरारत से हंसी। इधर से कोई सवाल ना हुआ तो वो फ़ौरन बोली। पूछेगी नहीं आप किसे याद आ रहे हैं? भाई ज़ाहिर है तुम्हें याद आ रहा हूँगा, अंकल आमिर ने चहकते हुए कहा। जी नहीं, तानिया ने फ़ौरन तरदीद कर दी। तो फिर? वह हैरान हुए। हमारी हाला फरजाना को वो कह रही थी कि बहुत दिन से तुम्हारे अंकल नहीं आए। बहुत दिन हो गए? भाई मैं तो कल ही तो आया था। अंकल आमिर ने तानिया की बात को सरसरी लिया। 24 घंटे तो हो ही गए। तानिया हंसी। याद आने के लिए ये वक्फा अच्छा खासा है। तानिया, आखिर तुम इस किस्म की बातें क्यों करने लगी हो? तुम क्या चाहती हो? अंकल आमिर ने संजीदगी इख्तियार की। मैं जो चाहती हूँ अगर वो बता दूँ तो क्या आप मान जाएंगे? अगर मानने वाली बात होगी तो ज़रूर मान जाऊँगा। अंकल आमिर ने यकीन दिलाने वाला लहजा इख्तियार किया। बात तो खैर से 100% मानने वाली है। तानिया ने उन्हें उलझाने की कोशिश की। फिर कहो। उन्होंने वजाहत तलब कर ली। आप रात को घर आएंगे तो फिर कहूँगी, और जो कहूँगी वो आपसे मनवा भी लूँगी। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझसे कोई ऐसी बात ना करना जिससे ये भरम टूट जाए। अच्छा, आप आए तो फिर होगी बात।
رات کو انکل عامر آئے تو وہ ہاتھ سے سجے سنورے تھے۔ وہ ہمیشہ اچھا لباس پہننے کے عادی تھے، لیکن آج انہوں نے نیا اور قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شام کو ہی دل لگا کر شیو کیا تھا، نہا دھو کر خود کو پرفیوم میں بسایا تھا۔ تانیہ نے ان کی آمد پر خود جا کر گیٹ کھولا اور ایک لمحے کو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ خوشبو کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واہ انکل، آج تو آپ دھماکہ خیز لگ رہے ہیں، تانیہ نے خوش ہو کر جملہ کسا۔ تانیہ، میں انسان ہوں، بارود سے بھری بوری نہیں ہوں، انکل عامر نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ محسن کہاں ہے؟ خالہ اپنے کمرے میں ہیں۔ سوال کچھ اور جواب کچھ۔ ارے تانیہ، تم کچھ اونچا سننے لگی ہو، اس طرح تو بیچارے اعتبار کو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ کوٹ مانگے گا، تم اس کے ہاتھ میں لوٹا پکڑا دو گی۔ میں پوچھ رہا ہوں محسن کہاں ہے، تم جواب دے رہی ہو خالہ اپنے کمرے میں۔ بھائی تم اپنے کان کی صفائی کرواؤ۔ ہاں تو آپ نے بات ہی غلط پوچھی، آپ کو اس وقت خالہ فرزانہ کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ تم شرارت سے باز نہیں آؤ گی؟ انکل عامر نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھائی جان کے کمرے میں چلے، وہ وہاں موجود ہیں۔ تانیہ نے انکل عامر کا راستہ روکا۔ وہ کون؟ انکل عامر نے وضاحت چاہی۔ بھائی جان اور کون؟ تانیہ نے ہنس کر کہا۔ انکل عامر، آپ میری طرف سے اس قدر مشکوک کیوں ہو گئے ہیں؟ بھائی مجھے تو اب تم سے ڈر لگنے لگا ہے، انکل عامر نے محسن راؤ کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا انکل عامر آئے ہیں، انکل آپ کو کون ڈرا رہا ہے؟ محسن راؤ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ بھائی یہ تمہاری بہن ہے نا، آج کل بڑی شرارت پر اتری ہوئی ہے، انکل عامر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔